سے تمام معزز خواتین کو، دوستوں، آئی تھنک میڈم نہیدہ ڈسکنیکٹ ہوگی، آ جاتی ہیں 1 منٹ میں. مس نائدہ آپ کا مائکروفون میوٹ پہ ہے. جی آپ جاری رکھیں، وہ شاید ڈسکنیکٹ ہو گئی ہیں، سروس کا مسئلہ ہوگا. السلام علیکم. جی میں واپس ہوں آپ کے ساتھ، سیدہ کرن حسنین اور باقی تمام رورل ویمن لیڈر جو اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. خوش آمدید آپ سب کو پودا پاکستان کی طرف سے، اور معذرت خواہ ہوں کہ تکنیکی جو مسائل ہیں اور جو انٹرنیٹ کا ایشو ہے یہ پاکستان کے اندر ہمارے ساتھ ہے ابھی تک. انشاءاللہ امید رکھتے ہیں کہ ایسا کم ہوا کرے گا، لیکن ہو جاتا ہے کبھی کبھی. میں آپ سب کو پودا پاکستان کی طرف سے اگین جو ہفتہ وار ملاقات کا یہ تسلسل ہے اس کے اندر خوش آمدید کہتی ہوں. پودا کا جو بدھ ویبینار ہے یہ ہر بدھ کو 3 سے 4:30 بجے تک پاکستانی ٹائم کے مطابق ہوتا ہے، اور اس کے اندر پاکستان کے مختلف کونوں سے تمام صوبوں سے خواتین رہنما اس میں شامل ہوتی ہیں، اور اپنے جو ان کے یونیک تجربات ہیں، جو وہ کام کرنے کا تجربہ رکھتی ہیں، جو ان کا ایکسپیرینسز ہے، وہ ہم پاکستان کے دیگر حصوں میں رہنے والی خواتین کے ساتھ بھی تک پہنچانے کا ایک ذریعہ بنتا ہے پودا پاکستان. اور ہر ہفتے پودا کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ایک نئی رورل ویمن لیڈر، کئی بار وہ دیہات سے ان کا تعلق ہوتا ہے اور کئی بار وہ مختلف امور کے اوپر جو ہے وہ ان کی مہارت ہوتی ہے. جیسے کہ آج کے سیشن میں ہمارے ساتھ سیدہ کرن حسنین صاحبہ ہیں، اور کئی بار ہمارے پاس مائل خواتین ہوتی ہیں، کئی بار ہماری دئی خواتین ہوتی ہیں، لیکن آپ تمام کا جو کام کرنے کا انداز ہے اور جو کام آپ کمیونٹی کے اندر کنٹریبیوٹ کر رہے ہو، کام کر رہے ہو، وہ یونیک ہے اور وہ سب کے لیے ایک بہترین مثال ہوتا ہے. اس لیے ہم ہر ہفتے ملاقات کا یہ تسلسل جاری رکھے ہوئے ہیں. اور تھوڑا سا میں یہ بتاتی چلوں کہ ہمارے اس ویبینار کے اندر جو اب تک خواتین بات کر چکی ہیں وہ پاکستان کے مختلف کونوں سے، صوبہ بلوچستان، صوبہ سرحد، صوبہ سندھ، گلگت بلتستان، پنجاب اور آزاد جموں کشمیر تک کی خواتین شامل ہیں. اور جیسا آپ اس کے آج کے اس ٹائٹل پہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو رورل آج کا سیشن جو ہے وہ 85 سیشن چل رہا ہے، اور آج ہمارے ساتھ ہیں سیدہ کرن حسنین صاحبہ، اور ان کا جو موضوع ہے اس کو آپ سب لوگوں کی بہت خواہش کے اوپر کہ جو ہمارے ماں کا دودھ پلانے کی جو افادی ہے تو اس کے اوپر ہم بات چیت کریں، اور یہ بھی دیکھیں کہ آج کل کی جو ہمارے مشاہدے میں آتا ہے کہ ایک ڈیلیوری کے بعد، زچگی کے بعد خواتین کافی سارے ذہنی دباؤ اور مسائل کا شکار ہو جاتی ہیں. تو اس سے وہ کیا ہوتا ہے اور اس کے نقصانات کیا ہوتے ہیں، اس سے نکلا کیسے جا سکتا ہے. آپ کے سامنے کیا سکرین فل سب کو نظر آ رہی ہے؟ جی میڈم آ رہی ہے، اس کو فل اسکرین کر اوکے، دیجیے. تھینک یو. آج کے
वेबिनार में हमारे साथ होंगी सईदा किरण हसनैन साहिबा, जो कि लेडी मेडिकल ऑफिसर हैं रहनुमा फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन के साथ मुंसलिक और काम कर रही हैं डिस्ट्रिक्ट चकवाल में। आज का जो मौजू है वो आपके सामने है, इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग एंड पोस्ट पार्टम डिप्रेशन। और हम देखेंगे कि जो आज का मौजू है उनका तल्लुक कौन से 3 पायदार तरक्की के अहदाफ, जिनको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कहते हैं, 17 कुल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, यानी पायदार तरक्की के अहदाफ हैं, जिन पे रिपोर्ट पाकिस्तान ने 2030 तक का एजेंडा है, उस पे कुछ टारगेट सेट किए हुए हैं कि उनको 2030 तक हासिल करना है। तो आज की जो हमारी गुफ्तगू है, जो आज की डॉक्टर सईदा किरण हसनैन साहब बात करेंगी, वो 3 पायदार तरक्की के अहदाफ के साथ बहुत करीबी उनका तल्लुक बनेगा। नंबर 3 जो कि हेल्थ एंड वेल बीइंग है, नंबर 5 जेंडर इक्वालिटी, एंड नंबर 16 पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस। क्योंकि जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, जब तक वो स्ट्रांग नहीं होंगे और उसमें मुसावी जो मालूमात है वो सब तक पहुंचाने का बंदोबस्त नहीं हो सकेगा, तो 2030 तक जो उनके हमने अहदाफ हासिल करने पाकिस्तान ने, वो नहीं हो सकते। सो इसलिए हमने हर हफ्ते ही रूरल वुमेन लीडर्स को पौधा की एक काविश होती है कि हम इसके ऊपर भी एजुकेट करें, हम मिल के समझें कि आप जो काम कर रहे हैं वो बहुत अहम है। जो भी आप अपने इलाके की बेहतरी के लिए, खवातीन और बच्चियों की जिंदगी को बेहतर करने के लिए अपने देहातों में जो कंट्रीब्यूशन कर रही हैं, वो बहुत वैल्यू रखता है। और आपका वो हर छोटा छोटा जो काम है वो पाकिस्तान को मदद करता है कि पायदार तरक्की के जो 17 अहदाफ हैं, उसमें से एक से ज्यादा अहदाफ को हसूल में आपका काम मामनत कर रहा होता है। तो आपके लिए ही सेकंड स्लाइड उर्दू में है कि माँ की दूध की अफादियत और बच्चे की पैदाइश के बाद माँ पर जो जहनी दबाव है उसको हम समझेंगे। और अब बातचीट करेंगी हमारे साथ सईदा किरण हसनैन साहिबा, और जो हमारा एजेंडा है एक नजर उस पर डाल दीजिए। खुश आमदीद पौधा की तरफ से आप तमाम लोगों को, और वेबिनार का तारफ मैंने थोड़ा सा आपको दे दिया। आप सबसे एक गुजारिश है कि अपने नाम के साथ प्लीज अपने जिला का नाम जरूर डालिएगा। सईदा किरण साहिबा अपना तारफ हमें खुद कराएंगी और पायदार तरक्की के साथ उसका क्या रब्त बनता है उसके लिए एक मुख्तसर सी स्लाइड हम देखेंगे। और उसके बाद सईदा किरण हसनैन जो है वो आज के मौजू पे आप सबके साथ बातचीत करेंगी। सवालात जवाबात का सेशन होगा, आप सबको बात करने का मौका मिलेगा, तजावीज और सिफारिशात होंगी, और आखिर में हम हमेशा की तरह कहते हैं कि ग्रुप फोटो हम बना लें। सो आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि आज का जो मौजू है उसका तल्लुक कौन से पायदार तरक्की के अहदाफ के साथ बन रहा है। ये उसकी एक थोड़ी सी तफसीली स्लाइड है कि अगर हम नंबर 3 की बात करते हैं तो उसके कौन से सब हदफ है जिसको हासिल करने में मामनत होएगी। नंबर 1 है उसका पॉइंट 3.3 जो कि मुतअद्दी बीमारियों से लड़ने के हवाले से हमें उस हदफ की तरफ निशानदेही करता है। 3.8 कहता है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज हासिल करें, आलूदगी से, बीमारियां और खतरनाक केमिकल से बचाव मुकम्मल होना चाहिए। आलमी सेहत के खतरात के लिए भी इब्तदाई वार्निंग के निज़ाम को बेहतर बनाया जाए ताकि देहात की सतह पे तमाम लोगों तक वो मालूमात बर वक्त पहुंच सकें। अगर हम सिंफी बराबरी का जो हदफ है नंबर 5 जेंडर इक्वालिटी, उसको अगर हम देखें तो उसका 5.1 इस बात की तरफ ध्यान दिलाता है कि खवातीन और लड़कियों के खिलाफ जो इम्तियाजी सलूक है उसका खात्मा होना चाहिए। 5.2 5.2 कहता है कि औरतों और लड़कियों के खिलाफ तमाम तशद्दुद और इस्तेहसाल का खात्मा हो। 5.5 कहता है क़यादत और फैसला साजी में मुकम्मल शिरकत को यकीनी बनाया जाए और टेक्नोलॉजी के जरिए खवातीन को बाइख्तियार बनाया जाए। जैसे आज भी बहुत सी हमारी रूरल वुमेन लीडर्स हैं जो आज हमारे साथ फर्स्ट टाइम इस सेशन में शामिल हुई, और बहुत सी ऐसी हैं जो हर रोज सीख रही होती हैं कि आइंदा जो हम जूम की एक अपनी कोऑर्डिनेशन मीटिंग करने जा रहे हैं, हम उसको कैसे सीखें और आपस में जो राब्ता है उसको ज्यादा मुअस्सर कर सकें। सो नेक्स्ट जो है पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस की बात करता है, इसके ऊपर हम आखिर में भी बात कर सकते हैं, ताकि चूंकि 3:10 हो गए, आज का जो उन्वान है वो आप सबके लिए बहुत दिलचस्पी का बायस है, और आप लोगों ने पिछले हफ्ते मेरे साथ इस पे बात की थी कि इस पे जरूर सेशन होना चाहिए। तो मैं दावत देना चाहूंगी सईदा किरण हसनैन साहिबा को कि वो लेडी मेडिकल ऑफिसर हैं रहनुमा फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन से। खुश आमदीद सईदा किरण हसनैन साहिबा। और सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि हमें बड़ी खुशी है कि आज आपकी जो माहिराना गुफ्तगू है उससे हमारी जो रूरल वुमेन लीडर्स हैं पाकिस्तान भर से आपको सुनेंगी,
اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے ہم آپ کا تعارف لینا چاہیں گے کہ آپ خود بتائیے کہ آپ نے اپنی تعلیم کا اور یہاں تک کا جو سفر ہے وہ کیسے شروع کیا، اور اس میں کیا مشکلات رہیں، اور کیسے آپ ماشاءاللہ اپنے گھر کو ایک اپنی چھوٹی سی بچی کے ساتھ چلا رہی ہیں. اب دیہات میں خواتین کے جو صحت کے مسائل ہیں اس تک آگاہی رہنما FPAP کے ساتھ مل کے پہنچا رہی ہیں لیڈی میڈیکل آفیسر کی حیثیت سے. اور آج ہمیں بھی موقع مل رہا ہے کہ آپ سے سنیں، تو پلیز اٹس اپ ٹو یو. خوش آمدید میڈم. تھینک یو سو مچ مس ناہیدہ آپ کا مجھے سب سے پہلے تو اس سیشن میں انوائٹ کرنے کا. اور جب سے مجھے پودا کے بارے میں پتا چلا میں ایوری وینسڈے شرکت بھی کرنا چاہ رہی تھی، لیکن بس مصروفیت ایسی ہوتی ہے، آپ کی جاب اور پھر گھر تو ممکن نہیں ہو پا رہا تھا. تو بڑی اچھی اپرچونٹی رہی یہ کہ آپ لوگوں نے یہ ایک ایسا ویبینار منعقد کیا جس میں مجھے بھی اپنی کچھ رائے دینے کا موقع ملے گا. تو سب سے پہلے تعارف کراتے ہیں. میرا نام جیسے کہ آپ نے بتایا کرن ہے، اور ویسے اگر وہ چلیں بات کی ڈسکشن ہے، میں نے اپنی جو بنیادی تعلیم ہے لائک FSC تک وہ چکوال میں ہی حاصل کی، اور اس کے بعد پھر میں اسلام آباد سے میں نے اپنا MBBS کیا. اس کے بعد میں نے اپنی ہاؤس جاب اور کچھ عرصہ جو جاب ہے وہ اسلام آباد پنڈی میں ہی میں کرتی رہی. میں نے بینظیر بھٹو ہاسپٹل سے اپنی ہاؤس جاب کی، اور اس کے بعد میں مریم میموریل میں کافی عرصہ ایمرجنسی میڈیکل آفیسر کے طور پہ وہاں کام کیا. پھر میری شادی ہو گئی، اور obviously that's a part of life. میں امریکہ چلی گئی، وہاں پہ میں نے 3 ساڑھے 3 سال گزارے. اور اس کے بعد پھر چونکہ ہمارا لانگ ٹرم کسی کا بھی ارادہ نہیں ہے امریکہ میں سیٹل ہونے کا، تو پاکستان واپسی کا رخ کیا ہے کرنٹلی. اور یہاں پہ جب میں آئی تو مجھے رہنما فیملی پلاننگ ایسوسی ایشن نے اپروچ کیا، اور مجھے ایک پلیٹ فارم دیا جہاں پہ میں جو پبلک ہیلتھ ہے اس میں کام کر سکوں. اس سے پہلے پبلک ہیلتھ کا اتنا میرا رجحان نہیں تھا، میں سرجری اور ان سائڈ پہ جانا چاہتی تھی. لیکن رہنما میں کام کرنے کے بعد مجھے پبلک ہیلتھ کی جو ڈیٹیلز ہیں اور کس طرح سے دیہات میں خواتین کو بیسک جو خواتین کے نارمل بیسک نیسیسٹیز میں بہت مسئلہ آتا ہے، تو وہ ان چیزوں کا ذرا ایک قریبی طریقے سے انسائٹ جو کہتے ہیں وہ دیکھنے کا مجھے کافی حد تک موقع ملا. اور جیسے جیسے وہاں اب الحمدللہ 1 سال ہونے والا ہے اس انسٹیٹیوٹ کے ساتھ بھی کام کرتے ہوئے، اور میں نے کافی حد تک دیکھا خواتین کن مشکلات سے گزر رہی ہیں، کیا چیزیں اویلیبل ہیں. کچھ چیزیں اویلیبل ہیں، ان کے ساتھ بھی مسائل کا شکار ہیں وہ. تو یہ ایک بڑا اچھا پلیٹ فارم رہا، اور یہاں پہ اب پودا کے ساتھ بھی آج مجھے بات کرنے کا موقع مل گیا. ایک بیٹی ہے میری 3 سوا 3 سال کی چھوٹی سی، اور یہی مختلف وہ ایک مختصر سا تعارف ہے. جب مشکلات کی آپ بات کری ہیں تو سب سے پہلے جب میں بہت چھوٹی تھی تو ڈاکٹر نہیں بننا چاہ رہی تھی. مجھے لگتا تھا کہ شاید ڈاکٹر، میں پڑھائی سے تھوڑا بھاگا کرتی تھی، تو لیکن بس ہوتا ہے کبھی کبھی نصیب آپ کو ایسی جگہ پہ ڈریگ کر دیتا ہے جس کے لیے آپ بنے ہوتے ہو. تو پھر یہاں پر آ گئی، ڈاکٹر بن گئی. اور شروع میں اپنی ایجوکیشنل جرنی میں مجھے اتنی مشکلات کا سامنا نہیں ہوا. سارے گھر والے جو تھے کافی سپورٹو تھے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے گھرانے سے میری وابستگی تھی جن لوگوں کو تعلیم اور ان چیزوں کی اہمیت کا بہت اچھے سے احساس تھا. تو کافی حد تک گھر والوں کا اپنا بھی بڑا پریشر تھا کہ آپ ڈاکٹر بنو، لڑکیاں اعلیٰ تعلیم حاصل کرتی ہیں، کیونکہ ہمارے معاشرے میں یہ چیز جو ہے بڑی کم امپورٹنٹ ہے کہ خواتین جو ہیں ایک عورت کی تعلیم پہ زیادہ توجہ دینی چاہیے. تو یہ لکیلی ہمیں بھی موقع مل رہا ہے کہ ہم آگے لوگوں میں یہ بات پھیلائیں. اور آئی واز ویری فارچونیٹ کہ مجھے ایسے گھر والے ملے جن لوگوں نے مجھے سپورٹ کیا. ابھی بھی میرے ہسبینڈ، میرے سسرال والے سب اس چیز کو کافی سپورٹ کرتے ہیں کہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد جو ہے وہ عورت آگے کام کرے، اور جو کچھ ہم نے آج تک سیکھا ہے وہ ہم مزید فیوچر میں اس کی رسائی کر سکیں. تو یہ ایک چھوٹا سا تعارف تھا میرا. آج کا ٹاپک جو ہے وہ بریسٹ فیڈنگ کا اس لحاظ سے رکھا کیونکہ لاسٹ ویک بھی میں دیکھ رہی تھی، آپ کو پتا ہے ابھی ریسنٹلی جو ہے وہ بریسٹ فیڈنگ اویئرنیس کا پورا ویک جو تھا وہ منایا جاتا ہے گلوبلی انٹرنیشنل لیول پہ. تو وہاں پہ بھی بات کرنے کا موقع ملا مختلف جگہوں پہ. تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ آج اس سیشن کو بھی ہم بریسٹ فیڈنگ کے لحاظ سے ایک مفید بنائیں، کیونکہ میجورٹی عورتیں
چاہے وہ شہری ہیں, چاہے وہ دیہات کی رہنے والی ہیں, اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں یا تعلیم سے محروم ہیں. ان میجورٹی عورتوں کو نہیں پتا کہ بریسٹ فیڈنگ کے ایکچوئل پوائنٹرز کیا ہیں, ایکچوئل ان کی اہمیت کیا ہے, اور کیا ایسے عناصر ہیں جن کو ہم چھوٹی چھوٹی چیزیں تبدیل کر کے بریسٹ فیڈنگ کو مرد, عورت اور بچے دونوں کے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ مفید کر سکتے ہیں. تو یہ ایک میرا بڑا ٹاپک تھا جس کو میں چاہ رہی تھی کہ آپ لوگوں کے ساتھ بات کی جا سکے. اور ساتھ ہی ساتھ دوسرا, جیسے مس ناہیدہ نے بھی بتایا, پوسٹ پارٹم ڈپریشن, یہ تو میں نے میجورٹی مختلف جو ہیں ہمارے ادارے آگے پیچھے پاکستان میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے پاکستان میں اس چیز پہ کوئی امپورٹنس نہیں دی جاتی ہے. تو یہ اگر ایک پلیٹ فارم ہمیں پرووائڈ کیا گیا تو ہم اس چیز کو لازمی کام کر سکتے ہیں اس پہ. تو میرا خیال ہے ناہیدہ پھر سے جو ہے وہ ڈسکنیکٹ ہو گئی ہیں, تو اگر کوئی اور اویلیبل ہے تو میں سیشن کروں جاری, آگے کنٹینیو رکھوں. جی میڈم ناہیدہ ادھر ہی ہیں. اچھا ادھر ہی ہیں, جی ٹھیک ہے. جاری رکھیے تو پلیز. وہ جسٹ میں نے میوٹ کیا تھا صحیح, کہ میرے ٹھیک ہو گیا. چلے مجھے بس 1 منٹ دیں, پھر میں بھی شروع کرتی ہوں. بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور ہم نے کافی نیگوسیشن کر کے آج کا یہ موضوع لیا ہے, کیونکہ ہمارے گروپ کے اندر اور مختلف جگہوں پہ سیشن کے دوران یہ بات کافی زیادہ ہو رہی ہوتی ہے کہ اس وقت کا جو مین چیلنج ہے کہ مدرز جو ہے انہیں بچوں کو فیڈ کرانے میں, اس کی ابتدا کرنے میں بہت مسائل رہتے ہیں. اور دوسری طرف جب ہم دیہاتوں میں ان مختلف رپورٹس کو آپ دیکھتے ہو تو اس میں آپ کے سامنے یہ چیز آتی ہے کہ بچے ہمارے جو ہے ان کی صحت بہت خراب ہے, اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ کیا ہے کہ وہ فیڈر کا دودھ پیتے ہیں اور مائیں ان کو دودھ نہیں پلاتی. اور اس کی طرف دوسرا بھی ایشو جو ہم بات کرتے ہیں کہ پیدائش کے بعد خواتین جو مختلف طرح کے ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتی ہیں, اور چونکہ ارد گرد رہنے والے لوگوں کو اس کا ادراک ہی نہیں ہوتا تو اس میں مدد نہیں کی جا سکتی. تو ان دونوں موضوعات کو مرج کر کے ہم نے آج کا جو ہے وہ یہ شروع کیا. ڈاکٹر سعیدہ کرن آپ ہیں ہمارے ساتھ؟ جی بالکل, میں آگے پروسیڈ کرنا چاہ رہی ہوں. جی آپ نے پلیز. سلائڈ, میرا آئی ہوپ کہ سب کو جو ہے یہ پریزنٹیشن شیئر ہو رہی ہوگی. تو سب سے جی پہلے آپ لوگوں کو سب کو پتہ ہے بریسٹ فیڈنگ کا مطلب کیا ہے, چھاتی سے ماں کا بچے کو دودھ پلانا. اور اس میں یہی ہے کہ یہ سب سے پہلے ہم مسلمان ہیں, ہمارے اسلام میں بھی اس چیز کی ہمیں اجازت دی جاتی ہے, ہمارے پہ فرض ہے ایک ماں ہونے کے ناطے ہم تمام خواتین یہاں موجود ہیں کہ 2 سال تک ہمیں اپنے بچوں کو چھاتی کا دودھ لازمی پلانا ہے. اب بہت سے لوگوں کو نہیں پتا ہوتا کہ اس کی اہمیت کیا ہے. یہ صرف جس طرح ہمارے معاشرے میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم دین کو بس فالو کرنا ہے, ہمارے پہ یہ چیز فرض ہو گئی ہے, ہم نے اسے کرنا ہے, لیکن اس کی گہرائی میں نہیں جاتے کہ آخر کار اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس بھی چیز کو کرنے کا فرض ہم پہ کیا ہے یا ہمیں ایک آرڈر دیا ہے کہ یہ آپ کریں, تو اس کے پیچھے ہمیشہ ہماری اپنی فلاح بہبود موجود ہوتی ہے. تو اسی لحاظ سے یہ پہلی سلائیڈ سے ہم اس کی جو شروعات جب کریں تو اس میں یہی ہے کہ بریسٹ فیڈنگ جو ہے, جو کہ ماں کا بچے کو چھاتی سے دودھ پلانا, اس سے نہ صرف بچے کو فائدہ ہے, اس سے ماں کو بھی فائدہ ہے, اس سے خاندان کو بھی فائدہ ہے, اور اس کو ہمارے معاشرے میں بھی یہ بڑی فائدے مند چیز ہے. اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ چاروں چیزیں جو ہیں آپس میں ان کا کیا لنک ہے, ایسے کیسے ہو سکتا ہے, دودھ تو ماں صرف بچے کو پلا رہی ہے, اس کا خاندان اور معاشرے پہ کیا اثر ہوتا ہے. تو اس چیز کو بھی آگے لے کر چلتے ہیں. نیکسٹ سلائیڈ کرتے ہیں ہم اور سٹارٹ کرتے ہیں. جیسے کہ ہم بات کرتے ہیں کہ ماں بچہ پیدا ہوا, ماں کو دودھ پلانے کا اس کو موقع دیا گیا. اب سب سے پہلی چیز جو ہم لوگوں کو پتا, میجورٹی خاتون کو معلوم ہے, لیکن کچھ بچوں کو جو چھوٹی بچیاں ہیں, یہاں پہ میں یہ بھی پوائنٹ ہائی لائٹ کرنا چاہ رہی ہوں, ایسی بچیاں جو کم عمر میں جن کی شادیاں ہو جاتی ہیں, کم عمر میں ان کے بچے ہوتے ہیں, تو ان کو ناسمجھ ہوتی ہیں, تو ان چیزوں کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا. ماں اور بچے کے اندر جو پہلا کنیکشن بنتا ہے, وہ چاہے اس کا
ذہنی کنیکشن ہے, پیار کا کنیکشن ہے, وہ ماں کا بچے کو دودھ پلانے سے ہوتا ہے. پاکستان میں ابھی یہ چیز اتنی زیادہ کامن نہیں ہے, لیکن اگر آپ باہر کے ملکوں میں جائیں تو جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پہلے اس کو صاف نہیں کرتے, پہلے اس کو ماں کے پیٹ پہ لٹا دیا جاتا ہے اور ماں کو یہ تنقید کی جاتی ہے کہ آپ اسے چھاتی سے دودھ پلائیں. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے, پہلے بچے کو صاف کریں اس کے بعد ماں کی گود میں دیں, پہلے اس کو کوئی ٹیکا لگائیں, یہ گٹیاں دی جاتی ہیں, آپ لوگوں کو معلوم ہوگا. لیکن اصل میں یہ ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے بچے کو ماں کے ساتھ اس کا جو سکن کانٹیکٹ ہے وہ ہونا چاہیے, اور سکن کانٹیکٹ کے بعد جو ہے وہ ماں کو بچے کو دودھ پلانا چاہیے. 1 منٹ ذرا. جی, جب تک سیدہ کرن کچھ چیزیں مینج کر رہی ہیں, میں یہ پوچھ لوں کیا آپ ہمارے گھروں میں, ہمارے ارد گرد زیادہ تر نیو مدرس جو اپنے بچوں کو اپنا دودھ پلا رہی ہیں؟ وائی اور این سے آپ چیٹ میں ہمیں رپلائی کر سکتی ہیں. جی, ہمارے کوئی کسی بہن نے, کسی ساتھی نے ہمیں جوائن کی ہے اوپو A16 سے. گزارش ہے آپ کے ساتھ کہ پلیز اپنا نام لکھیے اور اپنے ڈسٹرکٹ کا نام لازمن ساتھ لکھیے. اس وقت تک میں, جب تک کرن ہمارے ساتھ واپس آتی ہیں, میں اگر اپنی جو ساتھی اس وقت پودا پاکستان کی ممبران جو پاکستان کے مختلف حصوں سے ہمارے ساتھ ہیں, میں ان سب کو اکنالج کر لوں. ہمارے ساتھ ہیں میک بٹ صاحبہ ملتان سے, شاہدہ ارشاد صاحبہ بلوچستان کوئٹہ سے, اور فرزانہ اشرف صاحبہ چکوال سے, لیا سے ہمارے ساتھ ہیں شمیم ارم صاحبہ, اور عابدہ میر صاحبہ ہیں ہمارے ساتھ بلوچستان سے. نام اوپر نیچے ہو جاتے ہیں بہت جلدی جلدی, اس لیے اگر کسی کا نام ایک بار مس ہو جائے یا 2 بار لے لوں تو پلیز معاف کر دیجیے گا. گلناز ہے ہمارے ساتھ چکوال سے, کالات سے ہیں ہمارے ساتھ نسیمہ صاحبہ, اور اس کے ساتھ ہمارے میل ممبران بھی کچھ ہمارے ساتھ ہیں. زاہد نسیم صاحب ہیں, خواجہ زاہد نسیم صاحب ہمارے سینئر سپورٹر پودا پاکستان کے. مصباح ہیں ہمارے ساتھ, اور ملتان سے ہمارے ساتھ حفصہ رانی ہیں. دین اگین ناہیدہ جمالی صاحب ہیں بلوچستان سے. نور ویمن ویلفیئر آرگنائزیشن ماڑی انڈس ملتان سے ہیں ہمارے, سوری میاں والی سے ہیں. ام کلثوم سیال صاحبہ ہیں ہمارے ساتھ. اور آگے اگر میں جاؤں تو اوپو A16 ہے, پلیز اپنا نام لکھیے. رحیمہ صاحبہ ہیں, طیبہ صاحبہ ہیں, اور دادو سے ہمارے ساتھ ریفارمسٹ ہیں صفیہ بلوچ صاحبہ ہیں, اور یہ بھی ہمارے ساتھ بلوچستان سے ہیں. شازیہ بابر ہیں, کس جگہ سے ہیں ان کا نام چونکہ ڈسٹرکٹ نہیں لکھا ہوا, تو میں جن کے نام میں لے رہی ہوں کیونکہ وہ مجھے خود ان کے ساتھ رابطہ ہے اس وجہ سے, ورنہ اگر آپ کے ڈسٹرکٹ کا نام نہیں لکھا ہوگا تو ہمارے لیے کافی مسئلہ ہوتا ہے. سیدہ ہیرا امام صاحبہ ہیں لاہور سے. یاسمین کہاں سے ہیں مجھے معلوم نہیں ہے, سندھ سے. زرین رفیق صاحبہ, اور مزید بھی ہمارے ساتھ اور ساتھی بھی انشاءاللہ جوائن کرتی چلی جائیں گی. آمنہ ارشد ہیں چکوال سے, اور سغرا بھی ہیں. سغرا جمالی ہیں یا کوئی اور سغرا ہے, سو پلیز اپنے نام کے ساتھ اپنے ڈسٹرکٹ کا نام ضرور ڈالیے. تھینک یو ویری مچ. کرن ہمارے ساتھ ہیں دوبارہ. جی کرن, جی میں نے اس بریک میں لوگوں کو خوش آمدید کہہ لیا. تھینک یو, بہت اچھی بات ہے. اصل میں میری کوشش میں یہی شامل تھا کہ بیٹی میری سو جاتی, لیکن بس وہ بچے کوئی بات بھی نہیں, اٹس ایسے اوکے. موقعوں پر اکثر جو ہے زیادہ الرٹ ہو جاتے ہیں. وی آل آر مدرس, تھینک یو سو مچ. اچھا جی, ہم تھے کہاں پر کہ ہم بات کر رہے تھے کہ بچے کے پیدائش کے فوراً بعد اس کا ماں کے ساتھ جو جسمانی تعلق ہوتا ہے اس سے بچے اور ماں دونوں میں بہت آسانی ہوتی ہے آگے فیوچر, مطلب بچہ پیدا ہونے کے بعد. جیسے ایسے بچے جو پیدا ہونے کے فوراً بعد ماں کی چھاتی سے لگ کے دودھ پیتے ہیں, وہ زیادہ تر مستقبل میں چڑچڑے بھی کم ہوتے ہیں, روتے بھی کم ہیں, اور کھانا پینا ان کی صحت تھوڑی مختلف ہوتی ہے ماں ان کمپیئر ٹو دوز بچے جو پیدا ہونے کے فوراً بعد جو ہے انہیں کسی کارٹ میں لٹا دیا جائے, یا کوئی دائی پکڑ لے, کوئی دادی پکڑ لے, گھر والا پکڑ لے, اور بچے کو ماں کی چھاتی سے لگایا نہ جائے. تو اس میں یہ بہت چیز امپورٹنٹ ہے. سب سے پہلے تو یہ ہوا کہ جسمانی جو ان کا آپس میں تعلق ہے, اس سے میں اگر میڈیکل کے حوالے سے بات کروں تو دماغ سے خاص طور کا ہارمون ریلیز ہوتا ہے جسے ہم آکسیٹوسن کہتے ہیں. یہ آکسیٹوسن وہ ہارمون ہے جو مدد دیتا ہے تو ماں کا دودھ بننے میں بھی,
اور اسے ہم اگر آسان لفظوں میں انگریزی میں اسے کہتے ہیں لو ہارمون. یہ اس وقت دماغ سے ریلیز ہوتا ہے جس وقت انسان کو پیار کی کیفیت محسوس ہو. جب ماں کی چھاتی سے بچہ لگتا ہے تو بچے کے دماغ میں بھی آکسیٹوسن پیدا ہوتا ہے اور ماں کے بھی. اب اس کو ہم آگے بھی لے کے چلیں گے, جیسے ڈپریشن کی بات ہوئی ہے اس میں بھی اس کا بہت بڑا رول ہے. تو اس ہارمون کے ریلیز ہونے سے فوراً ماں کے اندر جو ٹینشن, پوری ڈیلیوری, پریگننسی کی جو تھکاوٹ ہوتی ہے وہ بھی دور ہوتی ہے, اور بچے کے اندر بھی ایک محفوظ ہونے کی ایک وہ کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ میں ماں کی گود میں ہوں, کیونکہ ظاہری بات ہے بچہ جب پیٹ سے باہر نکلتا ہے اس نے کچھ بھی نہیں دیکھا ہوتا, ہر چیز اس کے لیے نیو ہوتی ہے. تو یہ بریسٹ فیڈنگ کی سب سے پہلی تو یہ سب سے پہلا اور سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ اس سے بچہ جو ہے وہ بہت ریلیکس ہو جاتا ہے, چڑچڑا نہیں رہتا, اور ماں اور بچے کے درمیان ایک محبت کا رشتہ جڑتا ہے. اگر آپ نیکسٹ آ جائیں, نیکسٹ سلائڈ پہ لے چلیں. ماں اس کے بعد جیسے یہاں پہ ایک بات لکھی ہوئی تھی وہ چلے ہم سب کو پتا ہے, بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کو کچھ حفاظتی ٹیکے لگتے ہیں, ہیپیٹائٹس بی کے لگ گئے, مختلف باقی لگ گئے. تو یہاں پہ میں یہ ایڈ کروں گی, ابھی سلائڈ میں بھی آئے گا, ماں کے دودھ سے بڑی کوئی ویکسینیشن نہیں ہے, کوئی قوت مدافعت کا ذریعہ نہیں ہے. ماں کے دودھ کے پہلے قطروں, جو کچھ قطرے ہیں, اس کے سے زیادہ کوئی چیز محفوظ نہیں ہوتی جس میں قوت مدافعت موجود ہو. آپ لوگوں نے کہیں دیکھا ہوگا, کہیں پڑھا ہوگا, جن لوگوں کو نہیں پتا, میڈیکلی ماں کے دودھ میں IgA ایک ایسا امیونوگلوبولن موجود ہوتا ہے جو بچے کی قوت مدافعت کے اندر سب سے بڑا فیکٹر ہے. ہم نے اسے وائٹامن کے کا ٹیکہ لگا دیا, گولی انجیکشن پلا دیا, یا ہیپیٹائٹس کا ٹیکہ لگا دیا, لیکن IgA وہ واحد ایسا امیونوگلوبولن ہے جو آپ کو تمام بیماریوں سے بچاتا ہے. وہ موجود جسم میں ہوگا تو اس کے بعد ہی ہیپیٹائٹس کا ٹیکہ بھی کام آئے گا, اس کے بعد وائٹامن یا جو بھی آپ لوگوں نے اسے غذائیت کے کوئی بھی ضروری یا حفاظتی ٹیکے لگانے ہوں وہ بھی تب بھی کام آئیں گے جب باڈی میں IgA موجود ہوگا جو ان سب ٹیکوں کو رسپانس کرے گا. اور وہ IgA کبھی بھی آپ کو مصنوعی طور پہ نہیں ملے گا, وہ ماں کے دودھ میں موجود ہوتا ہے. وہ جو پہلے چند قطرے ہوتے ہیں ماں کے دودھ کو, ہم کولوسٹرم کہتے ہیں اس کو, وہ بچے کے پیٹ میں جاتے ہی وہ اس کے معدے سے ہوتے ہوتے آپ کے خون میں جذب ہو جاتا ہے, اور اس سے قوت مدافعت کی پہلی سیڑھی شروع ہوتی ہے. یہاں پہ اب بات ہو رہی ہے کہ بچے کو دودھ پلانے کا صحیح جو طریقہ ہوتا ہے اس کی صحیح پوزیشن کیا ہوتی ہے. اگر آپ صحیح پوزیشن میں بچے کو لٹا کر دودھ نہیں پلا رہے تو یہ لازم ہے کہ بچے کا دودھ خدا نخواستہ اس کی پھیپھڑوں میں نہ چلا جائے. اور سب سے پہلی بات تو یہ کہ اگر آپ نے صحیح پوزیشن میں بچے کو ڈالا ہی نہیں ہے اور بچہ کسی غلط پوزیشن میں ہے تو بچہ کبھی بھی چھاتی سے لگ کے دودھ ہی نہیں پیے گا, وہ رونا روئے گا, وہ دودھ نہیں پکڑے گا. اور ایسی خواتین جو پہلی دفعہ ماں بنتی ہیں یا وہ چھوٹی عمر کی خواتین جن کو پہلے سمجھ نہیں ہوتی, یا ہمارے معاشرے میں میجورٹی خواتین کو تب تک دودھ پلانے کی اہمیت اور بچہ پیدا ہونے کے بعد کیا کیا ضروری ہے کرنا وہ گھر میں ان کو سمجھایا ہی نہیں جاتا جب تک وہ ماں نہیں بنتی. تو اس وقت جب آپ کو یہی نہ پتا ہو کہ بچے کو چھاتی سے کس طریقے سے لگانا ہے تو آپ کتنی بھی کوشش کر لیں, سب سے پہلے تو بچہ دودھ ہی نہیں پکڑے گا, اور اگر آپ نے کچھ کر کے بچے کو دودھ پکڑا بھی دیا تو وہ ٹھیک سے پی نہیں سکے گا, اور اگر ٹھیک سے پی بھی لیا تو خدا نہ خواستہ اگر آپ نے اس کو سیدھا لٹا لیا, ہمیں پتہ ہے کہ پہلے 6 سے 7 مہینے بچے کے لیے بہت زیادہ کروشل امپورٹنٹ ہوتے ہیں. بچے کے پھیپھڑوں میں یا کہیں اور پانی یا دودھ چلا جائے تو وہ بچے کی سانس کی نالی میں جا سکتا ہے اور بچے کو اور مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. تو ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک صحیح پوزیشن بہت ضروری ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ ان لوگوں نے کچھ پوزیشنز بتائی ہوئی ہیں, یہ نیکسٹ سلائڈ پہ آپ لے جائیں تو اس پہ میرے خیال سے تصویر بھی ہے, میں اس کے تھرو زیادہ بہتر آپ کو ایکسپلین کر سکتی ہوں. یہ دیکھیں, یہ 4 تصویریں ہیں جیسے وہ پچھلی سلائڈ والی بات یہی ہے. انہوں نے بتایا ہوا ہے کچھ, یہ انگریزی میں لکھا ہوا ہے, میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا ترجمہ کر کے سمجھا دیتی ہوں. ایک تو یہ ہے کہ بچے کو ایک ہی ہاتھ سے چھاتی پر انہوں نے لگا لیا, جسے انگریزی میں کراس کریڈل کہہ دیا جاتا ہے. اس سے یہ ہے کہ آپ نے بچے کو اوپر اٹھایا اور بچے کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ چھاتی سے لگایا, آپ بچے کے اوپر نہیں گرے. اگر آپ بچے کے اوپر بچے کو گود میں ہی لٹا کے بچے کے اوپر آ کے گر کے اگر دودھ پلانے کی کوشش کریں گے تو وہ پھر بچے کا سانس رک سکتا ہے, اور سیدھا کوئی بھی عام انسان بڑا بھی سیدھا لیٹ کے
कुछ नहीं पी सकता, तो वो एक खतरनाक पोजीशन होती है, आपको बच्चे को टेढ़ा साइड पे करके साइड वाइज ही करना होता है। दूसरा है क्रेडल। इसमें आप देखेंगे राइट साइड पे ऊपर वाली तस्वीर, इसमें दोनों हाथों से उसने ऐसे बच्चे को गोद में लिया हुआ है और छाती के साथ लगाया हुआ है। इसमें आप किसी तकिए की मदद से बच्चे को थोड़ा सहारा दे सकते हैं। उससे ये तकिए का फायदा ये, क्योंकि जाहिर बात है छाती का लेवल थोड़ा ऊपर है, आप जब तकिए का सहारा लेंगे तो बच्चा थोड़ा सा ऊंचा हो जाएगा और वो आराम से दूध पकड़ सकता है। दूसरा फुटबॉल पोजीशन हो गई, उसमें ये कि आपने बच्चे को अपने जिस्म से लपेटा, उसकी टांगों को पीछे की तरफ कर लिया और हाथों का तरीका वही है जैसे क्रेडल में, आपने उसको और नीचे कुशन डाल के उसको पिला दिया। और सबसे कॉमन और हमारे पाकिस्तान में ज्यादातर जो प्रैक्टिस होता है वो होता है साइड लाइन। वो माँ के लिए आरामदेह भी होता है, माँ लेट जाती है और साइड पे बच्चे के को लटाकर उसे लैच करा लेती है। लैच का मतलब होता है बच्चे ने दूध पकड़ लिया और दूध को पीना शुरू कर दिया। ये वो 3-4 चीजें हैं जो हमारे पाकिस्तान में अभी तो हर माँ बनने वाली खातून को नहीं समझाई जाती, लेकिन अगर आप बाहर मुल्कों में जाएं तो वहां जैसे ही आपकी डिलीवरी होती है तो उसके 4-5-6 दिनों के बाद आपकी हफ्ता वाराना 2 क्लासें ऐसी होती हैं जिन्हें लैक्टेशन क्लासेस कहते हैं। मेरा जो अपना एक्सपीरियंस रह चुका है, मैं फर्स्ट टाइम मदर थी तो मुझे हफ्ते में 2 दफा बुलाया जाता था मेरे हस्बैंड के साथ और हम लोग जाया करते थे और हमारी घंटा घंटा लैक्टेशन क्लास होती थी जिसमें हमें सिखाया जाता था बच्चे को कैसे पकड़ना है, बच्चे के छाती के साथ कैसे लगाना है, कौन सी पोजीशन में बच्चा ज्यादा अच्छा दूध पी सकता है, आपको कैसे पता चल रहा है कि वाकई दूध आ रहा है आपकी छाती में और बच्चा उससे पी रहा है, और अगर ना पी सके तो क्या क्या तरीके हैं जिनसे आप बच्चे को दूध पिलाने में मदद करा सकते हैं। तो ये भी हमारे पाकिस्तान में ये चीज इतनी ज्यादा कॉमन नहीं है, और ये आज जिस तरह ये प्लेटफॉर्म हर रोज बढ़ रहा है, डेवलप हो रहा है, तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि हम मुस्तकबिल में इस तरह के सेशंस भी कराया करेंगे। मैं रहनुमा में काम जब से कर रही हूँ तो हम एक कम्युनिटी सेशन इस तरह का रखती हूँ मैं, जिसमें मैं एवरी अदर वीक महीने में 2 सेशंस कराती हूँ जिसमें मैं छोटी छोटी चीजें लोगों को समझाती हूँ। तो मैंने एक ब्रेस्ट फीडिंग का ऐसा एक कम्युनिटी सेशन करा चुकी हूँ जिसमें खवातीन को हाथों से कोई भी ऐसा गुड्डा या कोई ऐसी चीज पकड़ा के उनको सिखाया जाता है कि आपने किस तरह से ब्रेस्ट फीडिंग करनी है। तो ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंशाल्लाह अगर हम सेशन इस तरह पौधा के साथ भी जारी रखेंगे तो हम जरूर आप लोगों को ये चीजें भी सिखाएंगे। तो नेक्स्ट हम चलते हैं। अब एक बच्चा जो नया नया पैदा हुआ है तो कैसे आपको पता चलेगा कि अच्छा वो बड़ा अच्छा दूध पी रहा है, वो पेट भर के दूध पी रहा है और उसकी ग़िज़ाइयत या उसकी डेली रूटीन में कोई कमी नहीं आ रही। क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो ना तो वो रोटी खा रहा है ना वो पानी पी रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो दूध ही पीता है। उसका पानी भी दूध है, उसकी रोटी भी दूध है और उसका जो है वो हर चीज दूध ही है। ठीक है बेटा, थोड़ा सा उसको स्लो करोगे, वेरी लाउड। तो उसमें ये है कि हम लोगों ने ये चीज लाजमी देखनी होती है। इसमें सबसे पहला तरीका तो ये होता है कि बच्चा कम से कम हर 8 घंटे के बाद दूध पी रहा है। मतलब 8 घंटे में मेरा ख्याल है कि एक जो मेरी अपना एक्सपीरियंस है और मेडिकल एक्सपीरियंस के लिहाज से मैं आपको बताऊं, जो बच्चा हर 20 मिनट के बाद जब पैदा बिल्कुल न्यू बॉर्न है, जब अभी अभी पैदा हुआ है, वो अगर हर 20 मिनट के बाद माँ की छाती से लग रहा है तो ये बड़ा सेहतमंद तरीका है उसका दूध पिलाने का और बड़ी अच्छी बात है कि वो इंसान दूध पिला रहा है, पी रहा है बच्चा। लेकिन एक ऐसा बच्चा जो घंटा 2-2 घंटे सोता रहे और दूध ना पिलाएगी, मैं तब की बात कर रही हूँ जब बच्चा पैदा होता है, बिल्कुल पैदा। आहिस्ता आहिस्ता जब बच्चा थोड़ा थोड़ा बड़ा होना शुरू हो जाता है और उसके अंदर भूख बर्दाश्त करने की जो है वो कुव्वत ज्यादा बढ़ती जाती है, तो फिर बच्चा कोई घंटे 2 घंटे बाद मांगता है, कुछ बच्चे 3 घंटे बाद मांगते हैं। और कभी भी सोते हुए बच्चे को आपको दूध नहीं पिलाना चाहिए। जब बच्चा सो रहा है तो आपको कभी नहीं उठाना चाहिए, इससे बच्चे का जो अपना स्केड्यूल है, टाइम टेबल है, वो खराब होता है। हमेशा ऐसा बच्चा जिसे भूख लगती है वो खुद ही रो के माँ को बताता है कि मुझे भूख लग रही है। तो एक तो ये साइन हो गया कि बच्चा बार बार उठ रहा है, वो रो रहा है, वो दूध मांग रहा है, और वो आप उसकी उम्र के हिसाब से आपको पता चलता रहेगा। जब बिल्कुल पैदा हुआ है तो वो थोड़ी थोड़ी देर के बाद घंटे में हो सकता है 2 दफा मांग ले, और आहिस्ता आहिस्ता जब महीने का हो जाए, 2 महीने का हो जाए, वक्त के साथ साथ वो जरा ज्यादा वक्फे के बाद मांगेगा। तो ये एक हेल्दी साइन है। उसके बाद आपको दूध चूसने की आवाज आती है। जैसे बच्चे जब दूध पीते हैं तो बच्चों के मुंह से एक मखसूस आवाज आती है, वो हम सब माएँ उससे वाकिफ हैं।
اس سے پتہ چل رہا ہے کہ بچہ دودھ پی رہا ہے اور اس کا جو ہے وہ دودھ آ رہا ہے تو بچہ پی رہا ہے. ایک سب سے بڑی چیز ہے یہاں پہ جیسے لکھا ہوا ہے کہ یہاں پہ جو صرف آواز کا ذکر ہوا ہوا ہے, اس میں ایک چیز ڈالوں گی, یہاں گردن پہ آپ دیکھیں بچے کا, جب بچہ دودھ پی رہا ہے تو بچے کی گردن یہاں سے کانسٹنٹلی وہ اس کے جب وہ نگلے گا دودھ تو یہاں سے گردن سے آپ کو نظر آئے گا, کیونکہ صرف چوسنا نہیں ہے, آپ نے نگلنا بھی ہے بچے نے دودھ. اگر بچہ چوستا رہے اور دودھ ہی نہیں نکل رہا تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا. اس کا سب سے فائدہ آپ کو پتہ چلے گا گردن سے. دیکھیں یہاں پہ دیکھیں بچہ پی رہا ہے, یہاں سے نگلا بھی جا رہا ہے, اس کا مطلب ہے کہ دودھ آ رہا ہے تو بچہ نگل رہا ہے. بار بار نگلتے ہوئے آپ کو اس کی حرکت محسوس ہو رہی ہے اس کی گردن پہ, یہ سب سے اچھا طریقہ. بچہ جو ہے وہ بار بار جو ہے وہ اس کا ڈائپر چینج کریں. بچے کی جو نیپی ہوتی ہے, جو بچہ کوئی کپڑا باندھتی ہیں مائیں, کچھ بازاری ڈائپر باندھتی ہیں, یہ میں نے دیکھا تھا کہ جتنے آپ کے مہینے ہوتے ہیں نا بچوں کے, یہ مجھے باہر کے ملک میں انہوں نے بتایا تھا, اس طرح سے آپ نے دیکھنا, اس سے زیادہ دیکھنا ہوتا ہے. اگر بچہ 1 مہینے کا ہے تو وہ کم از کم دن میں 6 دفعہ جو ہے وہ پاخانہ کرے گا, لائک اس طرح جس کو آپ کہتے ہیں ڈیفیکیشن, اور 12 دفعہ وہ ڈائپر چینج اس کے ہوں گے گیلے, مطلب چھوٹے پیشاب کے. اور جس طرح آپ بڑا ہوتا جاتا ہے تو وہ ایک مہینے کے بعد 2 ڈائپر اس میں سے آپ مائنس کرتے رہیں. یہ ایک طریقہ ہے گننے کا کہ بچہ ایک کیا کہہ سکتے ہیں اس کو, مناسب مقدار میں دودھ لے رہا ہے اور مناسب مقدار میں اس کی جو ضرورت ہے وہ پوری ہو رہی ہے. تو جب بچہ پہلا پیدا ہو تو کم از کم میرا خیال ہے 4 سے 5 دفعہ تو اس کو جو ہے وہ ایک ڈائپر ایسا جس میں بڑا پیشاب کرے وہ اس کا ہو, اور 10 سے 12 دفعہ اس کا گیلا ڈائپر ہو جس میں اس نے پیشاب کیا ہو. ٹھیک ہے, یہاں پہ انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ 6 سے 8 گیلے ڈائپر ہوں 24 گھنٹے میں, اور پہلے دن میں 2 ویٹ کلاتھس ہوں. اور یہاں پہ انہوں نے تھوڑا سا یہ بتا دیا, یہ چلیں اس کا بریسٹ فیڈ سے اتنا زیادہ تعلق نہیں ہے, لیکن اس کو میں بعد میں بتاتی ہوں آپ کو کہ بچہ پہلے 2 دنوں میں اس کے اسٹول کا رنگ کیا ہے, جو بچہ پخانہ کرتا ہے اس کا پہلے 2 دن میں کیا رنگ ہے, پھر باقی جب باہر جا کے اس کا کیا رنگ ہوگا. تو یہ ہر بچوں میں ویری کرتا ہے, ضروری نہیں ہے کہ اگر ایک بچے نے پہلے 2 دن میں بریسٹ فیڈنگ کے بعد پیلے رنگ کا پخانہ کیا ہے تو دوسرا بچہ بھی پہلے 2 دن میں پیلے رنگ کا پخانہ ہی کرے گا. اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ بچے پہلی دفعہ ہرا پخانہ بھی کرتے ہیں. اب اس کی کیا وجہ ہے یہ ہم آگے دیکھتے ہیں. آپ نیکسٹ سلائیڈ لے چلیے. آئی تھنک یہ کور ہو گئی ہے. ہاں جی, یہ آلموسٹ میرے خیال سے کور ہو گیا. اس ہاں میں یہ یہی میں نے آپ نے بات بتایا چیت ہے کر, کہ بچے جی 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 یہ میں نے کر لیا. آپ نیکسٹ کر لیں. یہ اس پہ تھوڑا سا ہم کہہ رہے تھے کہ ذرا ہم واپس چلے جاتے گروپ کی طرف کہ بالکل. ہم نے ابھی تو تک جو ایک بات کی ہے چیز ہماری پریکٹسز کیا ہے. جی بالکل. تو آپ لوگوں میں سے کتنی خواتین ہیں جو بچوں کو کرا چکی ہیں بریسٹ فیڈ, یا آپ لوگ کیا جانتے ہیں کہ بریسٹ فیڈ میں کوئی ایسی بات جہاں جو اب تک جو میں بتا چکی ہوں, آپ لوگ بیچ میں کوئی اور اضافہ کرنا چاہتے ہوں تو آپ لوگ پلیز شرکت کریں, اپنی رائے کا اظہار کریں. کوئی آپ ہینڈ کو ریز سوال کر ہے کے آپ کوئی لوگ, بھی جی 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 ہینڈ ریز کر کے آپ لوگ شامل ہو سکتے ہیں, کمنٹس میں کچھ لکھ سکتی ہیں تاکہ آپ کا کوئی بھی اس میں کمنٹ ہے, آپ اس پہ غور کر رہے ہیں, یہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ کیا ایسا ہی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, کوئی ایگزامپلس آپ کو اپنی سوسائٹی سے اپنی لائف کے ارد گرد سے سمجھ آتی ہیں, ٹھیک ہے. دودھ ایک پلانے کی, اچھا پلانے کی, یاسمین نے نہ لکھا پلانے کی. ہے جی جی کہ پلیز. کافی فیمیلز کو یہی نہیں پتا کہ جو پہلا دودھ نکلتا ہے وہ 9 مہینے سے بڑا خراب ہو جاتا ہے. یہ آپ نے یاسمین بہت خوبصورت بات کی ہے, یہ مجھے بھی بہت دفعہ سننے میں آیا ہے کہ جی 9 مہینے سے تو بچے کو دودھ نہیں پلایا, اور دودھ جو ہے حاملہ ہوتی ہے تو وہ بنتا ہے, اور اس لیے پہلا, یہ بہت اچھا ٹاپک ہے. کچھ خواتین پہلا دودھ بڑا اچھا سے دبا دبا کے, جو دائی موسٹلی جو جن کے گھر میں ڈلیوریز ہوتی ہیں وہ دودھ نکال کے ڈسکارڈ کر دیتی ہیں, ضائع کر دیتی ہیں. تو یہ بڑی غلط بات ہے جو آپ لوگ کرتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ دودھ جب سے حمل شروع ہوتا ہے بننا شروع نہیں ہوتا, دودھ شروع ہی 5ویں 6ٹھے مہینے میں بننا ہوتا ہے. اور اکثر خواتین کو 7ویں اور 8ویں مہینے میں ان کے چھاتی جو نپل ہے اس میں سے تھوڑا تھوڑا دودھ جو ہے وہ نکل رہا ہوتا ہے. اور اکثر خواتین ڈاکٹرز کے پاس جاتی ہیں, میرے پاس بہت ساری خواتین آتی ہیں کہ ابھی تو ہمارا بچہ ہی نہیں پیدا ہوا, ڈاکٹر صاحبہ یہ چھاتی سے دودھ کیوں نکل رہا ہے, یہ خطرناک بات تو نہیں ہے, کوئی چھاتی میں انفیکشن تو نہیں ہو گیا, کہیں حمل میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہو گیا. تو یہ ایک صحت مند وہ ہے نشانی ہے
کہ ماں کے جسم نے دودھ بنانا شروع کر دیا ہے اور اب بچے کے پیدا ہونے کا وقت آ گیا ہے، تو تقریباً 6-7ویں مہینے سے دودھ بننا شروع ہو جاتا ہے، اور اکثر خواتین کے کپڑے گیلے ہو جاتے ہیں اور وہ پریشان ہو رہی ہوتی ہیں، تو اس میں پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، یہ بڑا نارمل اور صحت مند نشان ہے کہ آپ کی جسم نے دودھ بنانا شروع کر دیا اور اب وہ تیار ہو رہا ہے کہ بچہ پیدا ہو اور آپ اسے دودھ پلائیں۔ تو ایسی یہ جو بات ہے یہ جی بڑی غلط بات ہے۔ آپ بالکل جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو جو پہلا دودھ ہے وہ سب سے قیمتی، میں اس کو سونے کے برابر تشبیہ دوں گی، ساری غذائیت، ساری قوت مدافعت، ہر وہ چیز جو بچے کو پیٹ سے نکل کے دنیا میں آ کے سب سے پہلے ضروری ہے نا، وہ ان پہلے چند قطروں میں موجود ہے جو ضروری ہوتی ہے۔ مجھے بھی یہاں پہ وہ تھوڑی سی ہے، میں اکثر جو لوگ مویشی رکھتے ہیں وہ لوگ جو ہے اپنے گھر بڑے شوق سے آتے ہیں کہ جن کی بولی بچڑا کھانی ہوتا ہے گائے کا یا بھینس کا، وہ بولی اسے کہتے ہیں بولی کھانی ہے اب ہم سب ہاں جی۔ یس تو آپ سمجھیں جو پہلا دودھ ہے نا خاتون کا، وہ بھی اس کی بولی ہے، اور ہمارے گھروں میں تو بولیوں کا جو ہے وہ کھویا بن رہا ہوتا ہے، حلوہ بن رہا ہوتا ہے، تو آپ سوچیں وہ کتنا صحت مند ہوتا ہے، وہ حاملہ عورت تک کو وہ بولی کھلائی جا رہی ہوتی ہے، تو ایک عورت کا بھی وہ پہلا جو دودھ ہے وہ اتنا امپورٹنٹ ہے، تو یہ ضائع نہیں ہوتا، یہ اسے ضائع مت کریں، یہ بالکل صاف ستھرا اور غذائیت سے بھرپور دودھ ہے۔ جی بہت شکریہ۔ ادھر سے ہینڈ ریز ہے شاہدہ ارشاد صاحبہ کا، ہم ان کا کمنٹ لے لیتے ہیں، اور جی جی چیٹ میں بھی کافی کمنٹس آئے ہوئے ہیں۔ کرن صاحبہ آپ کے لیے جی جی میں یہ پڑھ رہی ہوں، اتنی دیر میں جنہوں نے ہاں ہینڈ جی ریز کیا وہ اپنا میں بات جی بولیں۔ جی شاہدہ بات کیجیے، آپ کیا کہنا چاہیں گی آج کے موضوع کے حوالے سے؟ السلام علیکم، میری آواز آ رہی ہے وعلیکم ناہیدہ؟ السلام۔ جی جی بالکل آ رہی ہے، کوئٹہ سے ہیں شاہدہ ارشاد ہمارے ساتھ اس وقت۔ ایسا ہے کہ ڈاکٹر صاحب بیٹھی ہوئی ہیں، میں انہیں بتانا چاہوں گی کہ میرے 4 بچے ہیں، چاروں بچوں کو میں نے بریسٹ فیڈنگ کرائی ہے، اور ماشاءاللہ سے واقعی جیسے آپ بتا رہی ہیں یہ بڑی اہمیت ہے اس کی۔ سب سے بڑی بات کہ آپ کو قوت مدافعت کے علاوہ ماں کو جو سکون ملتا ہے کہ وہ آسانی سے جب جس جگہ رات دن وہ اپنے بچے کو فیڈ کرا سکتی ہے آسانی سے، تو ماں اور بچے دونوں کی صحت کے لیے بچے کی بریسٹ فیڈنگ بہت ضروری ہے، اور اس میں ظاہر ہے بچہ تندرست و توانا رہتا ہے۔ فیڈر کا دودھ جو ہے وہ 100% نہیں ہوتا، اور دوسری بات یہ کہ آپ کو پتہ ہے اس مہنگائی میں اتنی مہنگا دودھ بازار کا ممکن ہی نہیں ہے پلانا، لیکن اب ڈاکٹرز بس پہلے جب آپ جائیں گے تو وہ ریکمینڈ کر دیتے ہیں فلاں دودھ پلا دو، فلاں دودھ پلا دو، تو یہ ڈاکٹرز کی ریکمینڈیشن ہی ہے کہ مائیں اپنا دودھ چھوڑ کے بچوں کو اس دودھ پہ لے کے جاتے ہیں، جبکہ اسلام میں بچوں کو 2 سے 2.5 سال دودھ پلانا لازمی ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ کو جو سب سے تکلیف دہ چیز ہے ماؤں کا بریسٹ کینسر، وجہ کیا ہے؟ بچوں کو دودھ نہ پلانا۔ سب سے تکلیف دہ چیز جو میں دیکھ رہی ہوں اس وقت کی عورت میں ہے، ہر تیسری عورت کو بریسٹ کینسر، ہر تیسری۔ وجہ کیا ہے؟ بچوں کو دودھ نہیں، خوبصورتی میں فرق آتا ہے، یا معاشرے میں اچھا نہیں سمجھا جاتا، جو کچھ بھی ہے۔ بہرحال یہ باتیں، اس طرح کے پروگرامز جو ہمارا پودا دے رہا ہے، ہمیں جو آگاہی دے رہا ہے، اس کے لیے شکریہ ناہیدہ، اور میں سمجھتی ہوں ماں کا دودھ بچے کے لیے بے حد اہم ہے۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ شاہدہ ارشاد صاحبہ۔ ہینڈ ریز ہے عابدہ میر کا، یقیناً اس کی طرف واپس آئیں گی کرن حسین صاحبہ، لیکن آپ سب کی جو رائے ہے بہت ویلیو رکھی ہے۔ آپ نے کمنٹس میں بھی کافی ہماری ساتھیوں نے سوالات لکھے ہوئے اپنے کمنٹس میں، اس کی طرف بھی آئیں گے۔ عابدہ میر صاحبہ پلیز آپ بات کیجیے اور بتائیے کہ آپ کہاں سے ہیں، مجھے معلوم ہے باقی سب کو پتا ہونا ضروری ہے۔ السلام علیکم میم، میں ڈسٹرکٹ جعفر آباد سے ہوں، اور میں خود ایک سوشل ایکٹیوسٹ ہوں، اور میں بھی 3 بچوں کی ماں ہوں۔ میں نے اپنے تینوں بچوں کو بریسٹ فیڈنگ سے ہی بڑا کیا ہے نا۔ آپ کا اور جس طرح عابدہ میر ایکسکیوز می، ڈسٹرکٹ جعفر آباد اور آپ کا صوبہ کون سا پلیز وہ بھی ساتھ بتائیں۔ بلوچستان سے، بلوچستان۔ جی جی پلیز۔
बलूचिस्तान से हूँ मैं, और मैम मैं खुद एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ, जिस तरह मेरी ये बहन बता रही थी कि ब्रेस्ट फीडिंग इज द बेस्ट थिंग, और जो माँ का पहला दूध होता है, जो गाढ़ा दूध होता है, जिस तरह मैम ने खुद बताया कि जब हम एक जानवर की डिलीवरी के बाद उसके दूध की चीजें बनाकर खाते हैं, क्योंकि ये इतनी सेहतमंद चीजें होती हैं, तो जो न्यू बोर्न बेबी है उसके लिए उसकी माँ का जो पहला दूध है वो उतना ही इम्पोर्टेंट है। और ब्रेस्ट फीडिंग का ये फायदा है कि आपका बच्चा किसी एलर्जी में मुब्तला नहीं होगा, किसी बीमारी में मुब्तला नहीं होगा, जब तक उसको बाहर की तरफ से कोई साइड इफेक्ट नहीं लग जाता। ब्रेस्ट फीडिंग इतना आसान है। हमारी आजकल माएँ कहती हैं कि हम जी ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवा सकते, तो मैं कहती हूँ कि ब्रेस्ट फीडिंग इज द बेस्ट परफेक्ट थिंग। एक माँ अपने बच्चे को जब तक ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है तब तक उसके बच्चे को कोई बीमारी नहीं लग सकती। बहुत शुक्रिया मैम। बहुत शुक्रिया आपदा मीर साहिबा। सईदा हिरा इमाम जी, आगे आ रहे हैं हम आपके टॉपिक की तरफ, आप बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। किरण, बहुत अच्छा वालेकुम अस्सलाम। सेशन, बहुत इंफॉर्मेटिव। आई एम रियली हैप्पी कि हम लोग इस टॉपिक पे भी बात कर रहे हैं। आई जस्ट वांट टू ऐड एक और चीज कि ब्रेस्ट फीडिंग के जहाँ पे बहुत सारे फवायद हैं, वहाँ पे जो ब्रेस्ट कैंसर की रेशो है वो भी ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स में बहुत कम है। जब आप अननेचुरली व्हेन यू स्टॉप फीडिंग योर चाइल्ड, तो जो उसका रेजिड्यू होता है उसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस जो हैं वो बहुत बढ़ जाते हैं। तो आई जस्ट वांट टू ऐड दिस, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर अनफॉर्चुनेटली इस टाइम पे बहुत सारी खवातीन में बहुत कॉमन हो गया है, और मे बी दिस इज वन ऑफ द रीजन, जैसे अभी मैडम जमाली ने कहा कि दिस इज वन ऑफ द रीजन कि हम लोगों की माएँ जो हैं वो अवॉइड करती हैं ब्रेस्ट फीडिंग को। तो उसको जब आप इसके साथ लिंक अप करो तो इट्स अ वेरी हेल्दी प्रैक्टिस। थैंक यू। बहुत शुक्रिया सईदा हिरा इमाम और बाकी तमाम साथियों का, जिन्होंने आज के टॉपिक को समझने में और बाकियों तक बात पहुंचाने में हमारी मदद की। शीरी फहीम साहिबा ने भी हमें डिस्ट्रिक्ट नौशहरा फिरोज सिंध से ज्वाइन किया, खुश आमदीद मैडम। सुगरा साहिबा ने लिखा है कि जी, मियां वाली से भी हमारी बहन ने लिखा है कि ब्रेस्ट फीडिंग जो वीक है वो 26 अगस्त से 2 सितंबर तक था, जिसमें डिस्ट्रिक्ट मियां वाली में भी खवातीन को जो है इसमें आगाही दी गई। और सुगरा साहिबा ने आपके लिए टिप भेजी है खवातीन के लिए कि जब भी माँ अपने बच्चे, कुछ खवातीन ने लिखा है कि माओ में दूध की कमी क्यों होती है, तो सुगरा साहिबा ने लिखा है कि जब भी माँ बच्चे को दूध देने लगे तो उससे पहले 1 गिलास पानी या दूध पी ले, तो उससे भी दूध की जो कमी है उसमें वो नहीं रहती। इसमें भी किरण हमें अपनी माहिराना राय देंगी। बाकी सब जो टॉपिक्स कमेंट्स आए हैं वो भी किरण देख चुकी है, तो प्लीज किरण वापस आते हैं क्योंकि काफी सारी गुफ्तगू अभी बाकी है। अभी हमने ब्रेस्ट फीडिंग पे बात की है और अगला जो मौजू है वो अभी बाकी है जिस पे आपने बातचीत करनी है, तो प्लीज हमें ज्वाइन कीजिए। और बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ी हौसले वाली खातून है, बड़े प्लेजेंट मूड में अपने वेबिनार के दौरान माशाल्लाह से अपनी बेटी को अटेंड कर रही हैं। तो थैंक यू सो मच। मैंने ये मैसेजेस, आप जब तक सबाकियों से बात करी थी मैंने वो मैसेजेस भी पढ़े हैं और एक का मैंने रिप्लाई भी किया है। मैं साथ साथ जल्दी से एड्रेस कर दूं। मेरी कोशिश है कि हम 4 बजे जो है ना दूसरे टॉपिक पे हम चले जाएं, बिकॉज उसकी भी काफी 4 से पहले जाना होगा क्योंकि उसके ऊपर भी बहुत सवालात आने। ठीक हो गया। अब यहाँ पे कुछ ने पूछा है कि दूध कम होने की वजह क्या है, तो सबसे पहले तो ऐसी खवातीन जो अपनी सारी जो एंटीनेटल दवाइयां हैं जिसमें फॉलिक एसिड, ताकत, आयरन, ये चीजें जैसे ही बच्चा पैदा होता है वो समझती हैं कि हमारा काम खत्म हो गया है, हम इसको अब लेना छोड़ दें, ये बहुत बड़ा गलत करती हैं। हम आम जुबान में देसी घरों में जिस चीज को छेला बोलते हैं कि 40 दिन तक औरत को अपने ख्याल करना है, उस ख्याल में वो मेडिसिन आपकी शामिल होनी चाहिए। उससे जितने आपकी वो खून, आपकी ताकत जो भी बच्चा पैदा करते हुए निकली है, क्योंकि हमल में आप 9 महीने तो बच्चे के लिए इस्तेमाल करी थी वो चीजें, बच्चे को वो चीजें मिल चुकी हैं। अब आपके लिए आपने दूध दोबारा बनाना है, उसके लिए भी आपको अपनी ग़िज़ाइयत, अपनी मेडिसिन, इन चीजों को टाइम पे लेना है। सेब का इस्तेमाल करें। मैं सबको जैसे एक इसको टोटका ही समझ लें, रोजाना सुबह 1 गिलास दूध और 1 सेब जो खवातीन खाती हैं उनका दूध जो है वो भी बढ़ता है, हमल में भी और हमल के बाद भी। दूसरा ये जो है कि अभी अगर आप लोगों का फिर भी जैसे कह रही हैं कि हम वो जिस तरह हम देसी घी की चीजें भी इस्तेमाल कर रही हैं, फल भी खा रही हैं, मेवाजात भी खा रही हैं, फिर भी दूध नहीं बन रहा, तो बाजार में आपको लैक्टेशन इंक्रीज
इंक्रीज करने वाली ड्रग्स मौजूद हैं, वो आप फिर अपनी किसी जो आपकी ट्रस्टेड हेल्थ केयर प्रोवाइडर है आपके इलाके में, जो लेडी हेल्थ वर्कर है, डॉक्टर है, कोई भी, आप उनसे रुजू करें। और बड़ी कम और जो है वो कॉस्ट एफिशिएंट दवाइयाँ इस वक्त बाजार में मौजूद हैं, और कुछ एनजीओज जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट में भी दे रही हैं। तो आप उनसे रजू करें और उन्हें अपना मसला बताएं। अगर तो खुराक या किसी ग़िज़ाइयत की कमी होगी वो आपको वो गाइड कर देंगी, नहीं तो दवाई का इस्तेमाल करवा देंगी। दूसरा, जिस तरह इन्होंने ब्रेस्ट फीडिंग अवेयरनेस के साथ जो है ब्रेस्ट कैंसर की बात की है, तो ब्रेस्ट कैंसर दुनिया का नंबर 1 पे कैंसर है, नंबर 2 पे जो है वो फेफड़ों का कैंसर है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप सब लोगों को ऑलरेडी इस बात की अवेयरनेस है कि जितना माँ का दूध पिलाएं उतने ब्रेस्ट कैंसर के चांस कम होता है। क्योंकि बिल्कुल वो जैसे मेरे ख्याल से सैयदा हिरा ने बड़ा अच्छा जो है डिस्कस किया कि जब अब अंदर रिटेन्ड मिल्क जो है वो आपकी लिम्फ नोड हमारे जिस्म में, जैसे हमारे पास एक नालियां होती हैं, बाथरूम में होती है, बाहर होती है, वो हर गंदी चीज निकल जाती है, तो ऐसे ही लिम्फ नोड्स हमारे बॉडी में होते हैं जिनसे हर ऐसी फालतू जरासीम कश चीजें वो वहां निकल जाती हैं। तो अगर आप दूध ना पिलाएं तो वो चीज जो है वो आगे पहुंच जाती है, और ब्रेस्ट फीडिंग ना कराने की वजह से उसका शक्ल जी बेटा व्हाट डू यू वांट you can just watch this one, just don't watch that, that's not a good right one। तो उसमें ये है कि फिर आप दूध पिलाएंगे तो वो सारी आपकी जो चैनल्स है वो साफ रहेंगे, ब्रेस्ट कैंसर नहीं होगा। एक और चीज इसमें मैं ऐड करूंगी जो उसमें रह गई थी, जिस तरह मैंने आपको स्टार्ट में बताया है उसमें प्रेजेंटेशन में, कि सोसाइटी का प्रेशर और फैमिली में बड़ी आसान है, कॉस्ट एफिशिएंट है। बाजारी दूध चाहे आप कहें उसमें अच्छाई है, बुराई है, जो भी है, वो महंगा बहुत ज्यादा है, हद से ज्यादा महंगा है वो। तो अगर आप लोग माँ का दूध पिलाएंगे, ना आपको बोतलें खरीदने की जरूरत है फीडर की, ना बार बार गर्म करने का मसला है, आप कहीं पे भी किसी भी वक्त उसको आराम से बच्चे को दूध पिला सकते हैं। तो ये 3-4 चीजें मैं ऐड करना चाह रही थी। तो बड़ा अच्छा लगा, आप सब लोगों को अवेयरनेस है। अब मिस नाहिदा अगर आप चाहें तो नेक्स्ट का तारुफ करा सकती हैं टॉपिक का। जी, नए टॉपिक की तरफ चलते हैं। जो हम बात कर रहे थे कि ज़चगी के बाद खवातीन, जो बहुत सी बच्चियां खासतौर पे जो कम उम्र की शादी के बाद उनकी ज़चगी होती है, ऐसी खवातीन और कई बार मैच्योर खवातीन भी काफी तरह के जो ज़हनी दबाव का शिकार हो जाती हैं, वो क्या है, क्या ये होता भी है? पहले तो मैं ये आपसे जो शुरुका है उनसे सुनना चाहूंगी, रूरल वुमेन लीडर से जो हमारी मीटिंग को अटेंड कर रही है। क्या आपने कभी मुशाहिदा किया कि बच्चा पैदा हुआ है उसे 6 माह बाद, साल के दौरान, 2 महीने के अंदर वो बच्चियां जो नई माँ बनी है, वो खवातीन न्यू मदर्स जो हैं, क्या वो किसी ज़हनी दबाव का, फ्रस्ट्रेशन का शिकार आपने मुशाहिदा किया है इस चीज का? हैंड रेज करके भी बता सकते हैं, और वैसे भी आप लोग उसमें चैट बॉक्स में बता सकते हैं। नबीला ने हमारे साथ लिखा है कि नबीला अंजुम तहसील यजमान जिला बहावलपुर से हैं हमारे साथ। नबीला खुश आमदीद। वेलकम मैडम। जी मेरा ख्याल कोई जवाब नहीं आया, तो सैयदा किरण हम शुरू करते हैं प्लीज। चैट में लोग साथ में बाद में बात कर लेंगे। जी कुछ हैंड रेज मुझे नजर आ रहे हैं, जैसे शाहिदा इरशाद और अजरा मेमून की है। इनसे अगर आप पूछ लें 1 मिनट में, थोड़ा जी प्लीज कर लेती हूं। जी वाई नॉट। जी अजरा आपका हैंड रेज है। सॉरी मुझे नहीं नजर आ रहा था कि शायद मैं नीचे गई थी। काफी सारे हैंड रेज है, एक नहीं है। जी नबीला फर्स्ट, सबसे पहले नीचे से ऊपर चल रही हूँ अजरा। इज इट ओके? हेलो जी अजरा बात कीजिए प्लीज। हेलो। मेरा ये मुशाहिदा है कि मेरी जो ये कज़न की बेटी है, उनकी शादी छोटी उम्र में हुई है, 17 साल की एज की उम्र में। सो उसी मंथ में उनको जो है ना बच्चा हो गया। तो अब वो डिलीवरी के बाद जो है ना वो थोड़ा साइकोलॉजिकली वो हो गई है, डिस्टर्ब हो गई है। और बच्चे के बाद, पैदा होने के बाद जो है ना वो उनके साथ ये मसला हो गया है। तो अभी भी जो दूसरा बच्चा हो गया है तो उसमें भी अब साइकाट्रिस्ट डॉक्टर को काफी को दिखाया, लेकिन उन्होंने साइकाट्रिस्ट को फिर लेडी डॉक्टर दिखाने के लिए साइकाट्रिस्ट डॉक्टर को दिखाया। तो उन्होंने कहा कि ये इसको जो है ना
छोटी उम्र में शादी करवाई है, और उस वजह से ये अब साइकोलॉजी और डिप्रेशन और स्ट्रेस में आ गई है। तो अब उनका वो इलाज चल रहा है। तो ये केसेस बाकी छोटी उम्र की बच्चियां की शादी हो रही है और उनको बच्चे हो रहे हैं, और वो साइकोलॉजी तौर पे डिस्टर्ब हो गए। अब वो बच्ची अभी तक वो ठीक नहीं हुई, अभी तक वो रोती है, सारा सारा दिन रोती है तो रोती है, हंसती है तो हंसती है। और अच्छी मतलब भली लड़की थी, स्टूडेंट थी, पढ़ रही थी, तो उनकी मतलब छोटी उम्र में शादी हो गई। तो उनके ये केस मेरे सामने मेरे घर का है। जी ये अजरा मेमन, बहुत शुक्रिया, आपने हमें इस आज के मौजू की गुफ्तगू को आगे लेके चलने में बहुत मदद की। रियल स्टोरी आपने बताई। नबीला, आपका भी हैंड रेज है। नबीला, आपका जिला कौन सा, प्लीज जरूर बताइए, और आप बताएं आपने क्या मुशाहिदा किया। मेरी तहसील रिजवान है, जिला भावलपुर है। मेरी ना हमसाई के यहाँ ना एक बच्ची छोटी, इनकी 16-17 साल की उम्र में उसकी शादी हो गई थी, उसकी एक बेटी पैदा हुई, फिर उस बच्ची की डेथ हो गई है। फिर उसके बाद मुसलसल उसको 3 बच्चे भाषण हो गए, मिसकैरेज हो गया। अब बच्ची की ये हालात है कि समझे कभी रोती है कभी हंसती है, यानी कि ज़हनी डिप्रेशन का शिकार हो गई है। और डॉक्टर ने अब आगे रिकमेंड भी कर दिया कि ये आगे माँ नहीं बन सकती। ये केस मेरे सामने आया, अभी भी मेरे पास आई थी। मैंने कहा डॉक्टर हमारे साथ हैं, मैंने कहा आप भी आगे जरा सुन लेना। उसको मैंने अभी बुलाया, वो मेरे पास अभी आ रही है। अगर इसके थोड़ा सा मशवरा डॉक्टर साहब से क्या जरा हमें दें इसके बारे में। जी बहुत शुक्रिया नबीला, बहुत शुक्रिया। आप जी लोग ग्राउंड से जो एग्जांपल्स हैं वो उन लोगों की मदद कर रहे हैं, तो यही है हम काम है। इसीलिए हम आप सब लोगों को दही रहनुमा खवातीन कहते हैं कि आप बहुत सौ को आगे बढ़ने में मावनत कर रही हैं, रहनुमाई कर रही हैं, उनकी मदद कर रही हैं। जी डॉक्टर साहब। जी काफी सारी चीजें सुनी मैंने, और जैसा कि उन्होंने बताया कि वो पेशेंट को बुला रही हैं, तो अगर वो आती हैं और हमारे पास थोड़ा सा टाइम बचता है तो हम जरूर उनसे बात भी करेंगे, उनकी रहनुमाई भी करेंगे। वो एक हमारा एक मॉडल बन जाएगा पोस्टमार्टम डिप्रेशन का फॉर एवरीवन। उनमें उनका भला भी हो जाएगा और बाकियों को आगाही भी हो जाएगी। तो सबसे एक मिनट अगर पहले इजाजत, शायदा पोस्टमार्टम डिप्रेशन का एक जी शायदा आपका अगर इससे रेलेवेंट सवाल है तो प्लीज चैट में लिख दीजिए, या बाद में बात कर लेंगे, क्योंकि अब टाइम थोड़ा रह गया है, तो हम चाहते हैं कि इस अहम मौजू के ऊपर भी बात कर लें। किरण हसन साहब, अगर मुख्तसर सी बात है तो प्लीज आप कर लें जल्दी से, या पहले का हैंड रेज है तो उसको डाउन कर लें। जल्दी से करते हैं। हेलो हेलो। जी मैं प्लीज पहले बात कीजिए। मुख्तसर सी बात कर लेती हूँ, फिर मैं हम हैंड ये रेज। बात अच्छा ठीक करना है, चाह बोलिए। रही थी नाइदा के डॉक्टर साहब से मैं जी ये जी बताना प्लीज। चाह रही थी कि देखिए, बच्चियां चाहे वो 17 साल की हो या 22 साल की, जब पहला बेबी होता है तो उनकी नींद डिस्टर्ब होती है, उससे वो जरा चिड़चिड़ापन आ जाता है उसमें। फिर इर्द गिर्द का माहौल, जैसे मियाँ सास, वो उसको कोई अहमियत नहीं देते, उसको उसके लिए तो एक बहुत नई और बहुत मुश्किल बात होती है। तो मैं ये चाहती हूँ कि इर्द गिर्द के लोग उसका बहुत ज्यादा उसकी केयर करें और उसका साथ दें, ताकि वो ये एक मुश्किल होती है जिसे वो बआसानी गुजर सके। थैंक यू। थैंक यू। बिल्कुल सही कहा शाहिदा आपने भी। मेरा ख्याल है अब सबके हैंड रेज हमने कर लिए हैं चेक, जी तो प्लीज हम अपनी जारी चलते रखें, हैं। आगे सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि जैसे हमने माशाल्लाह मेजॉरिटी को पता है कि पोस्टमार्टम डिप्रेशन क्या चीज है। उसके बारे में अमेरिका में एक प्रोग्राम बना था जो रोज प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है। तो मैंने सोचा कि इसको ही थोड़ा सा इनलाइट यहाँ पे करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में हमारे खातून के माँ बनने पे तो बहुत तवज्जो दी जाती है कि माँ नहीं बन रही, टाइम पे बच्चा नहीं हो रहा, लेकिन उसके बाद क्या होगा इस पे तो कोई खुल के बात नहीं करता। तो ये छोटा सा रोज प्रोग्राम के आपको जो है वो पॉइंटर्स मैं बता देती हूँ। इसमें हम बात करेंगे, आपको एजुकेट करेंगे कि ये है क्या, माँ बन के कैसा लगता है, उसकी क्या जरूरत है, बात करने से, अच्छा रिश्ता और एक कनेक्शन कायम करने से कैसा महसूस होता है, आप बेहतर महसूस कर सकते हैं, मुस्तकबिल में आप क्या प्लान कर सकते हैं जिससे ये आपको ना हो। और अगर जैसे पाकिस्तान में इस वक्त चकवाल में भी है कुछ जगहों पे, अगर आप डॉक्टर के पास इन पर्सन खुद चल कर नहीं जा सकते तो इस तरह के सेंटर्स हैं, इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन पे आप कॉल करके अपने दिल का हाल बता सकते हैं और उनसे छोटी छोटी राय ले सकते हैं कि हमें कैसा महसूस हो रहा है और हम कैसे इस चीज को बेहतर बनाएं। तो नेक्स्ट स्लाइड पे ले चले, हम स्टार्ट करते हैं कि पोस्टमार्टम क्या है। आपके जैसे सामने है, सबसे पहले तो ये है कि जैसे ये आपदा ये शाहिदा साहिबा ने बात की
کہ کوئی بھی چاہے عورت 30 سال کی ماں بنے, چاہے وہ 35 کی, میں کہتی ہوں کوئی 40 سال کی عمر میں ماں بنے, وہ پہلی دفعہ اس کا وہ ایکسپیرینس ہے. ہم کوئی بھی چیز پہلی دفعہ کرتے ہیں, ہمیں اس کا کوئی علم نہیں ہوتا کہ وہ سے کیسا محسوس ہوتا ہے, اس میں کیا کیا کرنا ہوتا ہے. پہلا ایکسپیرینس, چاہے میں ڈاکٹر ہوں اور کتابیں پڑھ رکھی تھی ماں بننے سے پہلے, میرے لیے اٹ واز ویری نیو, اور پہلا ایکسپیرینس تھا کہ میرے ہسبینڈ بھی ڈاکٹر ہیں, اور ہم دونوں ایسا ہمارا رویہ تھا کہ لوگ پوچھا کرتے تھے کہ بالکل نہیں لگتا آپ لوگ ڈاکٹرز ہو. ہم ڈاکٹرز تو تھے, پر ہم لوگ ماں باپ پہلی دفعہ بنے تھے. یہاں پہ میں نے اپنے ہسبینڈ کا ذکر کیا آپ سب لوگوں کے لیے, کیونکہ یہ جو میں ٹاپک ڈسکس کرنے والی ہوں یہ علیحدہ عورت کا نہیں ہے, یہ اس کے پارٹنر کا بھی ہے, یہ اس کے خاندان کا بھی ہے, یہ اس کے دوست احباب کا بھی ہے. یہ سب پہ یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ماں بننے کے بعد عورت کو چھوڑ کے سب بچہ اٹھا لیتے ہیں کہ بچہ پیدا ہو گیا, بہت بہت خوشی کی بات ہے, گھر میں خوشی آتی ہے, بہت بڑی چیز ہے, لیکن اس کا بھی خیال کریں جس نے 9 مہینے ایک انسان اپنے پیٹ میں بڑا کر کے باہر نکالا ہے, اس کا بھی دیکھیں کہ وہ کیسا محسوس کر رہی ہے. جیسے کہ ابھی مجھے یاد نہیں ہے, ایک صاحبہ نے بولا کہ اس کی نیند ڈسٹرب ہو رہی ہے. کچھ خواتین کہتی ہیں اچھا ہم پہلے اکیلے تھے, ہمارا جسم خراب ہو گیا, موٹاپا آ گیا, یا کوئی بھی, پھر ہم ہنس کے بول دیتے ہیں کہ تم بڑی فگر کانشیس ہو, تمہیں بڑا فیشن کا شوق ہے. ہو سکتا ہے وہ اس کا ایک ہی ایسا پوائنٹ ہو جس کو بڑا وہ محسوس کر رہی ہو. ہم کیوں نہیں عورت کو بیٹھ کر سنتے ہیں, ہم کیوں نہیں اس کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکشن کرتے ہیں کہ تمہیں یہ چیز اگر اتنی بادر کر رہی ہے, اتنا اس سے تمہیں فرق پڑ رہا ہے, تو ہم سے بات کرو. پوسٹ پارٹم ڈپریشن کی سب سے پہلی دوائی ہے ایک انسان کا اس شخص سے بات کر کے اس کا دکھ یا جو بھی اس کا مسئلہ ہے وہ بانٹنا. بڑی خواتین اس طرح کی ہیں جو بچہ پیدا کر کے ان کا دل کر رہا ہوتا ہے کہ ہماری زندگی برباد ہو گئی اور ہمیں تو پتہ نہیں کیا عذاب بن گئے. وہ اپنے بچے کو, ابھی یہاں پہ جو آپ لوگوں نے اپنے لائف ریئل ایکسپیرینسز شو کیے اس میں خاتون کو اپنا مسئلہ ہے. میں نے ایسی عورتیں بھی دیکھی ہیں جو اپنے بچوں کا گلا دبا کر مار دیتی ہیں اس لیے کہ اس کی وجہ سے زندگی خراب ہو رہی ہے ہماری, اس کو ختم کر دیں. سب سے پہلے تو جب ماں بچہ پیدا کرتی ہے تو اس کو اکیلا نہ چھوڑے, اس کے ساتھ رہے. کوئی بھی ایسا ٹرسٹڈ بندہ, چاہے وہ عورت کی ماں ہے, عورت کا شوہر ہے, عورت کی بہن ہے, دوست ہے, وہ اس کے ساتھ رہے, اس کے ساتھ بات چیت آپ جاری رکھیے تاکہ آپ کو اس کی ذہن کی کیفیت کا پتہ چلے. ہر عورت کو یہ نہیں ہوتا, کچھ عورتیں بہت خوش ہوتی ہیں پیدا ہونے کے بعد, انہیں لگ رہا ہوتا ہے, وہ پہلے سے تیار ہوتی ہیں, وہ کہتی ہیں ہمیں پتہ ہے ہم آنے والے چیلنج کے لیے تیار ہیں. لیکن جیسے ہم بات کر رہے ہیں کہ کم عمر کی شادی یا ایسی خاتون جس پہ کوئی سماجی یا خاندانی دباؤ ہے کہ تم ابھی بچہ پیدا کرو, اور وہ ذہنی طور پہ تیار نہیں ہے بچہ پیدا کرنے کی, اور چاہے وہ تیار بھی ہے, یہ بتا کے مرض نہیں آتا. آپ کو لائف میں وہ چیز محسوس کرنے میں کب کیسا محسوس ہو انسان کو نہیں پتا ہوتا, جب ہمارے پہ وہ پڑتی ہے تو ہمیں پتا چلتا ہے. تو کسی بھی وجہ سے, چاہے وہ کم عمری کی وجہ سے ہے, غیر ضروری پریگنینسی ڈیلیوری کی وجہ سے ہے, یا کوئی بھی سماجی دباؤ ہے, کلچرل دباؤ ہے, خاندانی دباؤ ہے, یہ اگر آپ کو ہو رہا ہے تو آپ پہلے اس سے بات کریں. آپ اس سے پوچھیں کہ کیا اس میں ایسی کیا چیز ہے جو تمہیں تکلیف دے رہی ہے. تمہارا نیند کا ڈسٹرب ہونا, اگر وہ کہتی ہے بھائی میرا سونا برباد ہو گیا, آپ اس سے ٹائم دیں. اس میں جو آپ کے خاوند ہیں خواتین کے, ان کو میں خاص طور پہ بولتی ہوں کہ آپ بھی اتنے ہی شامل ہیں اس بچے میں جتنی کی ماں ہے. آپ اس کو بچہ لیں, اسے ٹائم دیں کہ وہ آرام کرے, چاہے ہو سکتا ہے وہ 20 منٹ کا ایک چھوٹا سا پاور نیپ لے لے, لیکن وہ اتنا اچھا محسوس کرے اور وہ چیز اس کو جو ہے وہ دوبارہ خرابی, اس کے ذہن میں وہ باتیں ختم ہو جائیں. یہاں پہ میں جس طرح یہ آپ تصویر دیکھ رہے ہیں, ایک ایسی ماں ہے جو بچہ پیدا ہونے کے بعد بڑی خوش ہے, اور ایک ایسی ماں ہے جو بڑی دکھی ہے. نیچے تو لکھا ہوا ہے ایکسپیکٹیشن ورسز ریئلٹی, کہ ہم کیا سوچتے ہیں لیکن اصل میں ہمیں کیسا محسوس ہوتا ہے. لیکن ایسا ہوتا ہے کچھ خواتین بچہ پیدا ہونے کے بعد بھی بہت خوش ہوتی ہیں, وہ چیلنج کو بڑا خوشی خوشی ایکسیپٹ کرتی ہیں, اور کچھ اس طرح کی ہوتی ہیں جن کو لگتا ہے کہ ساری زندگی تباہ ہو گئی ہے. وہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنی ماں کو کبھی نہیں کہہ سکتے کہ امی بچہ پیدا ہونے کے بعد تو میرا دل کرتا ہے کہ میں اس کی طرف دیکھوں نہ, مجھے کھایا نہیں جاتا, مجھ سے پیا نہیں جاتا, مجھے لگتا ہے میری لائف برباد ہو گئی ہے. میں پہلے سوچ سکتی تھی, ٹی وی دیکھ سکتی تھی, گھر سے باہر جاتی تھی. وہ خواتین جو نوکری کرتی ہیں, نوکری پہ نہیں جا پا رہی, بچے کو اٹینشن چاہیے, تو ان کی امی آگے سے یہ جواب دیتی ہیں ہم نے تو 10 پیدا کیے تھے, ہمیں تو ایسا کبھی محسوس نہیں ہوا. اور کوئی بھی عورت اپنی ساس کو جا کر یہ نہیں بول سکتی کہ مجھے
اپنے آپ کے پوتے کو یا پوتی کو دیکھنے کا دل نہیں کر رہا اور دل کر رہا ہے کہ یہ پیدا ہی کیوں ہوا ہے, کیونکہ ظاہری بات ہے وہ اس کا وارث ہے, وہ اس سے یہ بات نہیں کر سکتی. تو یہاں پہ سب سے بڑا بیریئر عورت کے لیے عورت ہی ہے, وہ چاہے ماں کی صورت میں ہے, وہ چاہے بہن کی صورت میں ہے, چاہے ساس کی صورت میں, چاہے دوست کی صورت میں. ہمارے یہاں یہ چیز بڑی کامن ہے کہ عورت جی عورت کی دشمن ہے. کیوں دشمن ہے؟ عورت کی دوست ہونی چاہیے, کیونکہ جو چیز عورت فیل کر سکتی ہے وہ مرد نہیں فیل کر سکتا. نہ مرد نے کبھی بچہ پیدا کرنا ہے, نہ مرد نے کبھی چھاتی سے دودھ پلانا ہے. وہ کبھی اس لیول پہ عورت کو سمجھ ہی نہیں سکتا جو دوسری عورت سمجھ سکتی ہے. آج ہم اتنی ساری خواتین اکٹھی ہیں, میں جو آپ کھل کر آپ کو بات کر سکتی ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ یہ سب عورتیں یہ بات انڈرسٹینڈ کر سکتی ہیں. آپ لوگوں میں سے کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی ایسے پلیٹ فارم پہ اس چیز کے کا آمنا سامنا ہوا ہوگا, چاہے وہ ذہنی دباؤ ہوگا, چاہے بریسٹ فیڈنگ کے مسائل ہوں گے, چاہے گھریلو مسائل ہوں گے, کوئی بھی, کیونکہ ہم سب ایک ہی جینڈر سے تعلق رکھتی ہیں. ہمارے اسٹرگلز, ہمارے چیلنجز, ہماری پرابلمز ایک ہی ہیں. تو ایک عورت کو دوسری عورت کا سہارا بننا چاہیے. لیکن اب ہم سماجی ٹھپا کہہ سکتے ہیں, اس کو ٹیبو کہتے ہیں, اس میں اتنے بند چکے ہیں کہ بس ہم کہتے ہیں کہ اگر ہم نے سامنے والی عورت کو بول دیا کہ تمہیں ایسا ہو رہا ہے تو آؤ میں تمہاری مدد کروں, نہیں, ہم نے یہی شو کرنا ہے کہ ہم تم سے برتر ہیں. چاہے بے شک ہمارا, جیسے ہماری نانیاں دادیاں, ان کا تو ہم نے نہیں نا وقت دیکھا, انہوں نے بچہ پیدا کر کے کیسا محسوس کیا, ہو سکتا ہے انہیں بھی ذہنی دباؤ کا شکار ہو سکتا ہے انہیں بھی کتنے چیلنجز کا سامنا ہو, لیکن چونکہ ہم وہاں موجود نہیں تھے تو وہ بس ایک لڑی میں پرو کے وہ سارے لفظ بول دیتی ہیں کہ ہم نے بھی پیدا کیے, ہم نے بھی اسٹرگل کیے, تو تم لوگ بھی کرو. معاشرے میں دو طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ بندہ جو سوچتا ہے کہ میرے ساتھ اگر برا ہوا ہے تو میں آگے والے کو پوری کوشش کروں کہ اچھا ایک وہ انوائرمنٹ پرووائڈ کروں اور اس کو وہ اس مشکلات سے نہ گزرنا پڑے. اور دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں اگر ہمارے ساتھ ایک طرح کا برا ہوا ہے تو ہم سامنے والے کو دو طرح کا برا کر کے اسے کیوں سکون کی سانس سے رہنے دیں. تو پوسٹ پارٹم ڈپریشن از مور آف اے چوائس دین اے میڈیکل کنڈیشن, کیونکہ اس میں آپ لوگوں کو ایک دوسرے کا ساتھ نبھانا ہے, اس عورت کا ساتھ نبھانا ہے جو اس ذہنی دباؤ سے گزر رہی ہے. یہ نیکسٹ سلائڈ لے چلیں. ہاں, یہ کامن کمپلینٹ, جیسے ایک بول رہی ہے مجھے نیند نہیں آ رہی, میں بڑی چڑچڑی ہوں, مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے, میں بچے کو دودھ, جس طرح بھی ہم نے بات کی ہے کہ بہت سی خواتین جن کا دودھ آ ہی نہیں رہا ہوتا, وہ یہ کہتی ہیں ہمیں شرمندگی ہو رہی ہے کہ ہم اپنے بچے کو دودھ نہیں پلا سک رہی, ہمیں سماج جو ہے کہہ رہی ہے کہ کیوں نہیں پلا سک رہی. وہ یہ بات سوچ کے اندر ہی اندر کڑ رہی ہوتی ہیں, اندر ہی اندر ڈپریشن کا شکار ہو رہی ہوتی ہیں, لیکن کوئی ان کو یہ نہیں بولتا کہ آؤ میرے سے بات کرو, میں سننے کو تیار ہوں. اور کچھ بھی نہیں, تم نے ایک انسان بنایا اپنے اندر, تمہیں ابھی سکون کی ضرورت ہے. لیکن اس کو, ہاں اب تم بچہ پیدا ہو گیا, شوہر کا خیال بھی اسی طرح رکھنا ہے, گھر گھرستی بھی اسی طرح سنبھالنی ہے. ماں کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو آرام دینے کے بجائے پورا خاندان آ جاتا ہے, وہ اس بچے کو چھوڑ کے ان کا بھی خیال کر رہی ہوتی ہے, کتنے مہمان آ گئے جی بچے کو دیکھنے. اس سب میں ماں کہیں پیچھے کھو جاتی ہے, اور جب وہ ان سب چیزوں کا شکار ہوتی ہے, نہ وہ ٹھیک سے کھانا کھا پا رہی ہوتی ہے, نہ ٹھیک سے رہ پا رہی ہوتی ہے, تو لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں اس میں دودھ نہیں بن رہا, اتنی کمزور ہو گئی ہے, نہ اپنا خیال تو رکھ نہیں سکتی, بچے کا کیا خاک خیال رکھے گی. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو سماجی لیول پہ ہمیں انڈرسٹینڈ کرنی ہے, اور یہ عورت کی کہیں سے بھی ڈیوٹی نہیں ہے. وہ عورت جو ماں بنی ہے, یہ سوسائٹی کی ڈیوٹی ہے, جس میں ماں, بہن, ساس, شوہر, باپ, بھائی, ہم ہیلتھ کیئر پرووائڈر, سب سے پہلے ہم سب خواتین جو آج یہاں اس پلیٹ فارم پہ شامل ہیں, چاہے کوئی گھر ہاؤس وائف ہے, چاہے کوئی ورکنگ ویمن ہے, چاہے کوئی ہیلتھ کیئر پروفیشن سے تعلق رکھتی ہے, ہم سب پہ یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم ان سے بات کریں, انہیں موقع دیں, انہیں ایکسپلین کرنے کا ایک پلیٹ فارم, سیف انوائرمنٹ. ایک عورت اسی انوائرمنٹ میں گرو کر سکتی ہے جو سیف ہے, جو محفوظ ہے. جب تک عورت یہ نہ سمجھے کہ یہ میرے لیے, جو میرا یہ سراؤنڈنگ ہے, جو میرا یہ میرے ارد گرد اس وقت انوائرمنٹ ہے, وہ سیف نہیں ہے, کبھی عورت کھل کر نہیں بتا سکتی. ہم سب عورتیں, ہم سب جانتی ہیں, ہم کبھی کھل کے بات نہیں کر سکتی جب تک ہمیں یقین نہ ہو کہ ہمیں ایک سیف انوائرمنٹ پرووائڈ ہو رہا ہے. تو پوسٹ پارٹم ڈپریشن کا سب سے پہلا جو ایک پرووائڈڈ پوائنٹ ہے اس میں یہ کہ اسے سیف انوائرمنٹ دیں جس میں وہ کھل کے بول سکے کہ مجھے کیا مسئلہ ہے. جب تک وہ ایکسپلین ہی نہیں کرے گی اور ہم نہیں سمجھ سکیں گے. اس میں وہ خودکشی کا شکار ہو سکتی ہے, اپنے بچے کو مار سکتی ہے, کوئی سماجی تناؤ کا شکار ہو سکتی ہے, کوئی کسی وہ خطرناک ہو سکتی ہے. پوسٹ پارٹم ڈپریشن ایک ایسی مینٹل کنڈیشن ہے جو عورت کو خطرناک بھی بنا سکتا ہے. تو اس لیے یہ بہت, جس طرح, اچھا
ये दूसरी स्लाइड अच्छा आपने बड़े टाइम पे लगाई है। एक होता है बेबी ब्लूज। बेबी ब्लूज का मतलब है कि ऑब्वियसली सी बात है, एक नई औरत हाँ, चाहे वो पहली दफा माँ बने चाहे वो 10वीं दफा माँ बने, उसकी जिम्मेदारियों में इजाफा ही हो रहा है। 9 दफा माँ बनी है, 10वां बच्चा आया, 10वां जो है उसके ऊपर जिम्मेदारियों का इजाफा हुआ है। तो थोड़ी देर के लिए इंसान का थोड़ा सा घबराहट में आ जाना इज नॉर्मल। आपने ये देखना है कि बेबी ब्लूज यहाँ अंग्रेजी में जो लफ्ज लिखा हुआ है, इसका उर्दू में मतलब है कि वक्ती तौर पे जैसे आपके ऊपर जिम्मेदारियों का जो बोझ बढ़ रहा है, तो आप वक्ती तौर पे थोड़ा सा इरिटेटेड, थोड़ा सा चिड़चिड़ा महसूस कर रहे हो कि यार आगे इतने बच्चे थे, एक और आ गया, या अच्छा पहले तो बिल्कुल मैं अकेली थी, बच्चा आ गया, कैसे सब कुछ मैनेज करूंगी, घर गृहस्थी हर चीज कैसे संभालूंगी। तो वो तकरीबन 1-2 हफ्ते तक ना औरत थोड़ी सी चिड़चिड़ी रहती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो नॉर्मल हो जाती है। इस चीज के अंदर जो है वो फर्क हमें करना आना चाहिए कि क्या ये उसका वक्ती तौर पे चिड़चिड़ापन है या उससे डिप्रेशन है। अगर तो ये उसको वक्ती तौर पे है तो ये 2 हफ्ते के अंदर अंदर बेहतर हो जाएगा। वो जी डॉक्टर सादिया, स्लाइड आपके सामने है। अच्छा, म्यूट हो गया था मेरा, रुक जाए, म्यूट हो गया था। अच्छा जी, तभी मैंने कहा आवाज आ रही है। हाँ जी, तो ये है कि आपने इन दोनों में फर्क करना है ताकि आपको पता चले कि ये उसका डिप्रेशन ही है या उससे वैसे वक्ती तौर पे चिड़चिड़ापन है। वक्ती तौर पे जो चिड़चिड़ापन है वो 2 हफ्ते में सेटल हो जाता है। औरत जब उस अपने रोल पे उसको 2 हफ्ते में थोड़ा सा काबू ग्रिप में आ जाती है तो वो ठीक हो जाती है। लेकिन अगर आप देख रहे हैं कि 2 हफ्ते में भी ठीक नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है कि कोई मसला है। इसमें मैं ये चीज भी ऐड करूंगी, ऐसी खवातीन जो पहले से किसी जहनी तनाव का शिकार हैं, साइकाइट्रिस्ट को दिखा रही हैं, या पहले से ही डिप्रेशन या एंजाइटी या किसी भी दिमागी बीमारी की दवाई ले रही हैं, तो उनमें मैं कहती हूँ कि आम खवातीन जो बिल्कुल दिमागी किसी भी मर्ज का शिकार नहीं है, उनसे 80% ज्यादा चांस है कि उन्हें डिप्रेशन हो सकता है। यहाँ पे लिखा हुआ है ये 2 से 5 दिन के अंदर होता है डिलीवरी के बाद, और 2 हफ्ते के अंदर गुजर, जैसे मैंने बता दिया आपको, ये सारा मैंने आपको बता दिया। उसमें ये आपको थकावट महसूस हो रही होगी, टेंशन हो रही होगी कि सारा कुछ कैसे मैनेज करूं, कैसे सब कुछ होगा, मेरे पे बहुत सारी जिम्मेदारियां एक साथ आ गई हैं। तो वो कम से कम जो है आपका 1-2 हफ्ते में खत्म हो जाता है। ये परेशानी की बात नहीं है, ये हर कोई बंदा, आप किसी भी नई चीज का जब पहल कर रहे होते हैं आपको परेशानी होती है। आप नई जॉब ज्वाइन कर रहे हैं, आप नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं, किसी और शहर या मुल्क में जा रहे हैं घूमने, इंसान को परेशानी होती है। तो बच्चा पालना तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। थोड़ी अरसे के लिए इरिटेशन या चिड़चिड़ापन बिल्कुल नॉर्मल है। तो आपने ये देखना है कि ये अगर 2 हफ्ते में चला जाता है तो ये नॉर्मल है। अगर 2 हफ्ते में नहीं गया और उसके बाद भी औरत बहुत डिप्रेशन में चली गई है, अकेले कमरे में बैठ रही है, बैठ के सिर्फ रोई जा रही है, खाना भी नहीं खा रही, बच्चे को भी दूध नहीं पिला रही, किसी घर के फर्द से बात नहीं कर रही, तब आप लोग उसको पूछें कि तुम्हारे साथ क्या मसला चल रहा है, क्या तुम्हें किसी से बात करने की जरूरत है। अगर वो आपसे बात नहीं कर रही तो आप फौरन, अगर और खुद भी इस काबिल नहीं है कि वो आपको ये कह सके कि मुझे प्रोफेशनल मदद की जरूरत है, तो आप खुद उसका हाथ थामे कोशिश करें कि उससे किसी अच्छी सेफ इन्वायरमेंट पे, जहाँ कोई LHW है, LHV है, या डॉक्टर है, या कोई साइकाइट्रिस्ट है, उसके पास लेकर जाएं और उससे सेफ इन्वायरमेंट में बात करें कि आपको क्या मसला है, और उससे प्रॉपर तरीके से देखें कि आप उसको कैसे बेहतर बना सकते हैं। क्योंकि कोई भी फैक्टर, जिस तरह हमारा जिस्म नरम हुआ होता है ना, बच्चा पैदा करने के बाद हड्डी कहते हैं नरम हुई हुई है, जिस्म सारा नरम हुआ हुआ है, मालिश कराने की जरूरत है, ग़िज़ा से भरा खाना खाने की जरूरत है, उसी तरह औरत का जहन भी बहुत बहुत नरम हुआ होता है। जरा सी कोई बात उसको लग जाए उस पे तो वो उसके लिए डिप्रेशन बन सकती है। हमारे माशरे में हर कोई इस चीज की उम्मीद कर रहा होता है कि ये प्रेग्नेंट है तो बेटा पैदा करेगी, बेटा पैदा नहीं हुआ, बेटी पैदा हो गई है, पहले भी बेटी है फिर दोबारा बेटी पैदा हो गई है, और भी बहुत फैक्टर, कोई पैसा नहीं है, एक और बच्चे का जो है वो खर्चा नहीं पूरा हो रहा। ऐसी खवातीन जो हम हामला हैं और उनके शौहर ने या घर वालों ने घर से निकाल दिया है, वो किसी दारुल उलूम का रुख कर लिया उन्होंने, या उनके पास कोई ऐसा सहारा नहीं है जहाँ पे वो बच्चे को एक सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सकें, ये वो सब फैक्टर हैं जिनसे उनको ज़हनी दबाव हो सकता है। बहुत कम खवातीन ऐसी हैं जो इस सब चीज को लड़ सकती हैं, और उनमें लड़ने में सबसे इम्पोर्टेंट है हमारी सपोर्ट।
بہت سی خواتین جو ہیں وہ بچوں کو بھی اپنے ساتھ مار دیتی ہیں، خود بھی خودکشی کر لیتی ہیں. میں نے دیکھی ہیں، یہ ہو چکا ہے بہت ہمارے. آپ دیکھیں اگر اپنے آس پاس اپنے جاننے والوں میں یا ایسے لوگوں میں جن کو آپ نے دیکھا ہوگا وہ بڑے خوش باش ٹھیک ٹھاک پھر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ ذہنی تناؤ کا شکار ہوتے ہیں، نہیں پتہ چلتا، وہ اپنی جان لے لیتی ہیں، اپنے بچے کی جان لے لیتی ہیں. تو اس میں ہم لوگوں کا بہت امپورٹنٹ رول ہے. آپ لوگوں میں سے جو ہیلتھ کیئر پرووائڈر نہیں بھی ہے، آپ لوگ آج اس پلیٹ فارم کا حصہ ہیں، یہ آپ لوگوں پہ فرض ہے. یہ اس کو اللہ تعالیٰ کا سمجھیں کہ آپ لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مسیحا ہیں ان تمام عورتوں کے لیے جو ان سب بیماریوں سے اور ان ذہنی تناؤ سے گزر رہی ہیں، اور ہم آج بیٹھ کر ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور سیکھ رہے ہیں کیسے بہتر بنائیں. ٹھیک ہے، یہاں یہ نیکسٹ سلائیڈ میں جو کچھ بھی بتایا ہوا ہے وہ میں اب سارا کچھ بتا چکی ہوں کہ ان کو کھانا نہیں کھایا جا رہا، ان میں کوئی ہمت نہیں ہے، بچہ نہیں دیکھ پا رہی، لوگوں سے بات نہیں کر جا رہی، دل کی دھڑکن تیز ہو رہی ہے، پسینے آ رہی ہیں، اپنے آپ سے نفرت ہے، دنیا سے نفرت ہے، بچے جس کو 9 مہینے پیٹ میں بنایا ہے اس کی طرف نہیں دیکھا جا رہا. تو یہ ایک بڑی خطرناک بات ہے ماں کے لیے بھی، بچے کے لیے بھی، اور اس کے سارے گھر والوں کے لیے بھی. سوچیں ایک ایسی عورت جو پچھلے 14 سال سے جو ہے وہ انفرٹیلٹی کا شکار ہے، اسے اولاد نہیں ہو رہی، بڑی منتوں سے علاج کرا کے اس کا بچہ ہوا ہے، اور جیسے ہی بچہ ہوا ہے اس کا اس کی طرف دیکھنے کو دل نہیں کر رہا، اس کی جان لینے کا دل کر رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ کوئی دباؤ ہے اس کے اوپر، اس نے یہ خود نہیں چنا، تو ہمیں اس کی مدد کرنی ہے. تو میرا خیال ہے کہ اٹس مور آف اے سوسائٹل ایشو دین اے میڈیکل ایشو. جب سوسائٹل لیول پہ ہم اس کو بہتر بنائیں گے نا تو میڈیکل لیول پہ آٹومیٹکلی یہ بہتر ہو جائے گا. تو نیکسٹ کچھ سلائڈس دیکھ لیں، اگر کچھ اور رہ گیا ہے تو میں اس پہ بات کر لوں گی، پھر ہم باقی لوگوں کی رائے بھی لے لیتے ہیں. کیا آپ لوگوں کو سمجھ آیا اور کیا مزید آپ پوچھنا چاہتے ہیں؟ میں چیٹس میں بھی دیکھ لیتی ہوں. یہ بس آخری سلائڈ کو، یہ آخری ہے میرا خیال ہے یہ آخری ہے. جی 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 ہاں جی جی بالکل، یہ پیچھے کر آخری ہے، لیجیے. آخری سے پہلے. اس میں یہی ہے جی کہ اگر 100 عورتیں ہیں، 100 میں سے 10 سے 15 عورتیں ہیں جن کو یہ مسئلہ ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہر 7 عورتیں جو ہے نا ان میں سے ایک عورت کو یہ مسئلہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اس میں یہ سب باتیں وہی لکھی ہوئی ہیں کہ میجورٹی عورتوں کو آپ کے سہارے کی ضرورت ہے، آپ کے سپورٹ کی ضرورت ہے، آپ لوگوں کو ان کی رسائی کرنی ہے. آپ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں کہ ہاں میرا بھی ایسا ایکسپیرینس تھا، تمہارا اگر ہے تو تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. نیکسٹ سلائڈ لے جائیں ذرا، مجھے نظر نہیں آ رہی. ہاں جی ٹھیک ہے، جس طرح یہاں پہ انگریزی میں یہ لکھا ہوا ہے یو آر ناٹ الون اینڈ یو آر ناٹ ٹو بلیم. اس کا مطلب ہے کہ آپ اس میں اکیلی نہیں ہیں اور یہ آپ کا قصور نہیں ہے. یہ بات ہمیں اس عورت کو سمجھانی ہے، بار بار سمجھانی ہے، اس سے اعتماد میں لانا ہے کہ نہ تو یہ تمہارے بس میں ہے اور نہ تم اس میں اکیلی ہو اور نہ یہ تمہارا قصور ہے. ٹھیک ہے، اس میں آپ نیکسٹ سلائڈ پہ لے آئیں. یہ باتیں میں پہلے کر چکی ہوں، یہ آپ لوگوں کو دوبارہ یہاں پہ یہی میں نے لکھا ہے کہ اس میں آپ اکیلی نہیں ہیں. تو ہم سب پہ یہ فرض آتا ہے، چاہے وہ آپ کے دوست ہیں، چاہے وہ آپ کا خاندان ہے، چاہے وہ ڈاکٹر ہے، چاہے وہ کوئی سائیکائٹرسٹ ہے جو ذہنی امراض کا ماہر ہے، کوئی سپورٹ گروپ ہے، جیسے ہم آج اس پلیٹ فارم پہ جمع ہوئے ہیں سارے، کوئی بھی ہے، اس سب پہ یہ ہمارے اوپر ایک قسم کی ایک رسپانسبلٹی ہے کہ ہم ایسی خاتون کو اگر کہیں پہ دیکھیں اور ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ اس خاتون کو پوسٹ پارٹم ڈپریشن میں سے کوئی بھی ایسا ایلیمنٹ ہے جو اس فیوچر میں اس کو پرابلم دے سکتا ہے، ہم اس سے بات کریں، اس کو ایڈریس کریں. اگر ہمارے ہاتھ میں ہے وہ اور ہمیں لگتا ہے کہ اس سے بات چیت کر کے وہ بہتر ہو سکتی ہے تو بہت اچھی بات ہے. اور اگر ہمیں لگتا ہے کہ نہیں، اسے ڈاکٹر کی اور ایک پروفیشنل مدد کی ضرورت ہے تو بالکل نہ ہچکچائیں اور دیر نہ کریں، فوراً جو ہے جو آپ کے پاس قریبی مدد موجود ہے اس تک رسائی اپنی ضرور پہنچائیں اور ان سے مدد حاصل کریں. جی نائدہ. تھینک یو ویری مچ صاحبہ. بہت جی کیسا لگا؟ میں کچھ نہیں کہنا چاہتی، کیسا تھا جی سیشن؟ ایک سلائیڈ اور آگے میں سامنے لے آئی ہوں، شاید آپ نے کچھ کوشچن مارکس ہیں، کیا کیا ہو سکتا ہے ہماری ریسورسز، ڈومیسٹک وائلنس ہے، اچھا، یہ پیرنٹنگ تھوڑا ہے. سا یہ امریکہ کے لحاظ سے بیٹر تھا تو اس لیے بھی میں نے اس پہ اچھا بات اچھا نہیں کی. یہ جی وہاں پہ اس ٹھیک طرح ہو گیا. ہوتا ہے کہ ایسی عورتیں جن کے اوپر چلیں ان کو میں یہ سلائڈ ویسے بتا دیتی ہوں. یہ بڑا ایک حساس ٹاپک ہے، میں امید کرتی ہوں کہ دوبارہ کبھی مجھے موقع ملا اس پہ بات کریں گے. ڈومیسٹک وائلنس جو جسمانی تشدد کا شکار ہوتی ہیں عورتیں، اس کی وجہ سے بھی پوسٹ پارٹم ڈپریشن ہوتا ہے.
تو یہ جو آخری سلائیڈ ہے اس میں یہ وہ امریکہ میں آپ کو پتا ہے کہ ایسے ڈفرینٹ سینٹرز بنائے ہوئے ہیں, آپ فوراً پولیس والوں کو کال کریں تو 2 منٹ میں وہ ڈومیسٹک وائلنس کے سینٹر پہ آپ کی کال فارورڈ کر دیتے ہیں, یا جو بھی ریسورس سینٹر امریکہ میں موجود ہے نا, تو یہ ان کے لیے. ابھی ہمارا پاکستان آہستہ آہستہ ڈیولپ کر رہا ہے, لیکن میں سمجھتی ہوں ہیلتھ کیئر پروفیشنل ہونے کے ناطے میرا یہ اپنا بڑا فرض ہے میرے اوپر کہ ایسی کوئی بھی عورت جو آئے, اگر جینڈر بیسڈ وائلنس ہو رہا ہے اس کے اوپر, جسمانی تشدد کا شکار ہے, ذہنی تشدد کا شکار ہے, کوئی بھی مسئلہ ہے, تو ہم اس کے جو ریسپیکٹیو ریسورس سینٹر ہیں پاکستان میں کچھ حد تک تو ابھی شروعات ہو گئی ہے ان چیزوں پہ, ہم ان کی آواز وہاں تک پہنچائیں اور جتنی مدد ہو سکے ہم ان کی مدد کریں. تو یہ سلائیڈ تو اسپیسیفکلی ان کے لیے ہے کہ وہاں پہ پراپر ریسورس سینٹرز ہیں, تو اس لیے میں نے اس کو چھوڑ دیا فی الحال. تو بس یہی ہے, میں جاننا چاہتی ہوں آپ لوگوں کو کیا سمجھ آئی, اور کوئی اور آپ لوگ کچھ پول ان کرنا چاہتے ہیں. جیسے وہ ابھی آپ میں سے ایک بتا رہی تھی کہ ایک پیشنٹ ہیں جن کو انہوں نے بلایا ہے, میں جاننا چاہتی ہوں کیا انہوں نے یہ سیشن سنا ہے, کیا ان کے پاس کوئی سوال ہے, تو ضرور پوچھیں. جی جی بہت شکریہ. میں ابھی یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ جو چیٹ میں کافی اچھے لوگوں کے کمنٹس ہیں اور کوسچنس بھی ہیں. عابدہ میر صاحبہ نے لکھا ہے کہ یہ ایسے سیشن جو کمیونٹی میں ہونے چاہیے میڈم. یاسمین صاحبہ کہاں سے ہیں, انہوں نے لکھا ہے کہ بہت اچھا سیشن ہے اور اس طرح کے سیشنز کا تسلسل رہنا چاہیے. اور اگر آپ بھی چیٹ ساتھ ساتھ دیکھنے, زبردست ہے, بہت اچھا ہے, ویری انفارمیٹیو ہے. اب تک تو میں نے جو سنا وہ سب بہت معلوماتی تھا. نیکسٹ اگر اوپر جائے تو ایک بہت, یاسمین نے ایک لمبا سا کمنٹ ڈالا ہوا ہے کہ میرے سامنے ایک ایسا ہوا کہ جس عورت کو اپنے ہسبینڈ سے کوئی مسئلہ ہوتا ہے اور وہ بچے کو دودھ نہیں پلاتی, میرے سامنے ایسا ہوا کہ ایک عورت نے ہاسپٹل میں کہا کہ چونکہ جو میرا شوہر ہے وہ میری عزت نہیں کرتا تو میں اس کے بچے کو اپنا دودھ پلانا نہیں چاہتی. تو کئی بار وہ گرج بھی ہوتا ہے, وہ تکلیف بھی ہوتی ہے جس کی وجہ سے خواتین ایسا نہیں کرنی. فار ارلی ایج جو مدرس ہیں جو جن کی کم عمری میں شادیاں ہو گئی ہیں اور وہ ماں بھی بن بیٹھی ہیں, تو ایسی بچیوں کے لیے, ایسی خواتین کے لیے جو برین اسٹارمنگ ہے کے سیشنز جو ہے وہ ہونے چاہیے. کاؤنسلنگ, عابدہ میر صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ کاؤنسلنگ دا بیسٹ وے ہے فار فیمیل ان بریسٹ فیڈنگ. اور زرین رفیق صاحبہ سمرو جو سندھ سے ہیں, انہوں نے بھی یہی کہا کہ ایبسولوٹلی رائٹ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہے اور ٹھیک ہے. اور فیس بک پہ آ رہا ہے, ایک ریکویسٹ آئی تھی کہ اس کا لنک فیس بک پہ شیئر کیجیے گا, تو میں نے بتایا ہے آپ سب لوگوں کو کہ جو آج کا پروگرام ہے یہ فیس بک پہ بھی لائیو چل رہا ہوتا ہے, لائیو اس کی چل رہا ہوتا ہے. آپ لوگ وہاں سے دوبارہ اس کی ریکارڈنگ کو بھی سن سکتے ہو اور اپنے گروپس پہ شیئر بھی کر سکتے ہو تاکہ اس کی جو معلومات ہے وہ زیادہ تر خواتین تک پہنچ سکیں. اور مس سیدہ کرن حسنین صاحبہ سے بھی رابطہ کرنے کا کوئی ذریعہ نکالنا چاہیے ڈاکٹر صاحبہ, کیونکہ آپ نے یہ موضوع پہ بات چیت کی ہے تو آپ کی مدد درکار ہوگی بہت سی بہنوں کو, بہت سی ساتھیوں کو. تو بالکل, میں اصل میں کرنٹلی فیس بک پہ نہیں ہوں, میں تھی پر میرا اکاؤنٹ ڈی ایکٹیویٹڈ ہے, لیکن اب مجھے لگ رہا ہے کہ اتنی ساری خواتین جو ہیں ان کو اگر یہ اتنا انفارمیٹیو میری باتیں لگی ہیں تو مجھے ان کے لیے اویلیبل ہونا چاہیے. آپ کا کوئی اگر ایسا گروپ ہے جیسے آپ بتا رہی ہیں فیس بک پہ, تو میں اس کو جوائن بھی کر سکتی ہوں, تو اپنے سب کوشچنز وہاں پہ آپ لوگ اپلوڈ کر سکتے ہیں اور میں آپ لوگوں تک پہنچ سکتی ہوں. بالکل ٹھیک ہے, آپ کا میں ہمارا پودا, جی جی پودا پاکستان فیس بک پیج ہے اس کا واجد اگر آپ پلیز چیٹ میں اس کا لنک شیئر کر دیں فیس بک پیج کا. اور ایک اور جویریہ ذوالفقار ہیں جن کا میسج آیا ہوا ہے چیٹ میں, کافی ڈیٹیلڈ. انہوں نے سلام میم, مائی کزن ہیڈ ٹو گو تھرو ڈپریشن اینڈ سی سیکشن abortion until now she could not convince again and now she's 40 years old and hormones are disturbed. Guide please. ان کے لیے کوئی اگر آپ ان کو گائیڈ کر سکتی ہو تو. جی اس میں یہ میں نے جیسے آپ کو بتایا ہے نا, جی اس میں یہ میں جیسے بتا رہی ہوں, چاہے آپ اولڈ ایج میں بھی اگر ماں بنیں تو اٹس اے نیو ایکسپیرینس فار یو. تو اب اللہ تعالیٰ ان کو صبر دے. obviously سی سیکشن کے بعد ابارشن بہت زیادہ مینٹلی ڈسٹربنگ ہوتا ہے, کیونکہ کوئی عورت بھی نہیں چاہ رہی ہوتی کہ میری باڈی سے ایک تو اتنا بڑا سرجری بھی ہو رہی ہے اور اس کے بعد آپ کو کوئی اس کا فائدہ نہیں ہوتا. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت بڑا ڈپریشن کا ایک فیکٹر ہے. اس میں اگر وہ ابھی انہوں نے بولا کہ 40 ایئرس کی ہو گئی ہیں اور ابھی نہ وہ کنسیو بھی نہیں شاید کر سک رہی ہیں اور ڈپریشن کا شکار بھی ہیں, تو مجھے نہیں معلوم کہ وہ کون سے شہر سے تعلق رکھتی ہیں,
لیکن اب جو بڑے ہاسپٹلز ہیں ہمارے، ان ہاسپٹلز میں سائیکائٹرک تھراپی سیشنز ہوتے ہیں. اگر آپ کو پتا ہو تھراپی سیشن وہی ہوتے ہیں سائیکائٹرک سیشن. بہت سی باتیں ہم اپنے جاننے والے رشتے دار سے نہیں کر سکتے کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ وہ ہمیں اس بات پہ جج کرے گا، اپنی کوئی نیگیٹو رائے ایسی دے دے گا جس سے مزید انسان کو مینٹل ٹراما ہو جاتا ہے. تو ہم پسند کرتے ہیں کہ ہم کسی ایسے شخص سے بات کریں جو ہمارے اس بات کو راز بھی رکھے گا اور وہ ہمیں بالکل نہ جانتا اور اپنے ساتھ کوئی نیگیٹو ایسی کوئی بات نہ کرے جس سے ہماری مزید دل آزاری ہو. تو اس کے لیے جو سائیکائٹرسٹ ہیں ڈاکٹرز، وہ پراپر تھراپی سیشنز کرتے ہیں ہفتے میں 2 دفعہ 3 دفعہ. وہ آپ کی صحت کے مطابق نا وہ آپ کو ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ کو ہفتے میں 1 چاہیے، ہفتے میں 2 چاہیے. تو وہ گھنٹے 1.5 گھنٹے کے ایسی سیشنز ہوتے ہیں، ان میں آپ کو اکیلے بٹھا کے، اگر آپ پہنچ نہیں سکتے وہاں پر تو وہ زوم کے تھرو بھی ہوتے ہیں. آپ کسی کمرے میں جہاں پہ آپ کو لگے آپ بالکل سیکیور ہیں، کوئی آپ کی بات نہیں سن سکتا، آپ اکیلے میں بیٹھ کے اس ڈاکٹر سے بات کر سکتے ہیں. میل ڈاکٹرز بھی اویلیبل ہیں، فیمیل بھی ڈاکٹرز اویلیبل ہیں، آپ ان سے بات کر سکتے ہیں. وہ آپ کو اس سارے جو بھی پرابلم ہے نا، اس سے کس طریقے سے آپ اپنے آپ کو نکال سکتے ہیں، کیسے دوبارہ سے ایک اچھی لائف کر سکتے ہیں، وہ آپ کو سکھاتے ہیں. اور میں سمجھ سکتی ہوں کہ میں یہ بات سمجھتی ہوں کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر مسئلے کا حل ہو. کبھی کبھی کسی سے بات کہہ دینے سے بھی دل ہلکا ہوتا ہے اور انسان بہت بہتر فیل کرتا ہے. تو یہ تھراپی سیشن اسی لیے بنتے ہیں کہ اگر آپ کو کسی سے وہ بات کہہ دیں نا تو اس کے بعد بڑا دل ہلکا ہو جاتا ہے، بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، بندہ مینٹلی بیٹر فیل کرتا ہے. اس میں آپ کو ایک اور ایسی گائیڈ لائن دوں گی جو میں خود ایک ٹائم پہ کرتی آئی ہوں. میری اپنی مدر نہیں ہے تو آئی ہیو بین ریزڈ بائی مائی گرینڈ پیرنٹس. تو مجھے کبھی وہ پلیٹ فارم نہیں ملا جیسے آپ بچہ ماں سے بات کرتا ہے. جیسے اب میری بیٹی ہے تو چھوٹی سی ہے، اپنی کوئی بھی بات ہو مجھے آ کے بتاتی ہے. تو میں نے ڈائری لکھتی تھی میں بچپن میں، ابھی بھی لکھتی ہوں. تو جو دل میں ایسی کوئی خواہش ہوتی تھی، ایسی کوئی بات ہوتی تھی جو مجھے تنگ کر رہی تھی، جب میں وہ لکھ دیتی تھی نا تو مجھے ایسا لگتا تھا میں نے کسی سے کہہ دیا، تو مجھے بہتر محسوس ہوتا تھا. تو اگر آپ لوگوں میں سے کوئی بھی ایسی خواتین جو ہیں وہ لکھنا پسند کرتی ہیں تو آپ لوگ اپنی ایک سیکرٹ ڈائری رکھ سکتے ہیں، اسے اچھے سے کسی کونے میں لاک کر کے رکھیں، اپنے دل کی باتیں اس میں لکھ سکتے ہیں. وہ ایسا ہی آپ کو لگے گا جیسے آپ کسی سے بات کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ یہ چیز نہیں کر سکتے اور آپ کو ضرورت ہے کہ کسی سے ان پرسن ہی بات کریں تو تھراپی سیشن ہیں اور اپنی کسی قریبی ہیلتھ کیئر پرووائڈر سے رجوع کریں. وہ آپ کو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ سے کوئی چارج نہ کریں، بنا پیسے چارج کیے بھی آپ سن سکتی ہیں آپ کی بات اور آپ کو بہتر کر سکتی ہے. جی بہت شکریہ سیدہ کرن، آپ نے بہت معلوماتی سیشن دیا. میں نے آپ سب کے لیے جو پودا کے فیس بک پیج کا لنک ہے poda.pk، پودا پاکستان کا انسٹاگرام کا جو ہینڈل ہے وہ، اور info@poda ہمارا ای میل ہے، پودا پاکستان ٹویٹر پہ بھی موجود ہے. تو آپ کہیں سے بھی ہمیں رابطہ کر سکتے ہیں اپنے، کیونکہ یہ جو پروگرام ہے یہ فیس بک پہ اور فیس بک پہ تو موجود ہوتا ہے، باقی جگہوں پہ موجود ہوتا ہے یا نہیں واجد پلیز چیٹ میں بتا دیجیے، اور فیس بک کا لنک بھی شیئر کر دیجیے تاکہ لوگ ریکارڈنگ وہاں سے دیکھ سکیں. کوئی بھی کوشچن ہے کسی کا بھی تو پلیز آپ لوگ ہینڈ ریز کر کے بات کر سکتے ہیں، اپنے کمنٹس دے سکتے ہیں، اور اپنے جو کیمراز ہیں پلیز وہ بھی آن کر لیجیے تاکہ آپ میٹنگ کے اختتام پہ ہم سب جو ہے ایک دوسرے کو دیکھ بھی سکیں. کسی کے پاس کوئی کوشچن رہ گیا ہو تو ضرور وہ بھی پوچھ لیجیے. مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے بہت سی ایسی رورل ویمن لیڈرز ہیں جن کے ساتھ بلوچستان میں اور پاکستان کے باقی صوبوں میں ابھی ریسنٹلی ہم مل رہے ہیں ٹیلی فونکلی. تو جیسے عابدہ میر کو بھی دیکھنے کا موقع مل رہا ہے اور بہت سی اور ساتھیوں کو بھی، تو اچھا لگ رہا ہے. انشاءاللہ ضرور ملیں گے. ابھی ایک اور گروپ ہے جو شاید آج زوم پہ میرے ساتھ نہیں مل پا رہے تھے، وہ بار بار نا ایک گروپ کی کال کر کے تو مجھے میرے موبائل پہ کالز آ رہی تھی کیونکہ ان کے پاس شاید آج تک زوم انسٹال نہیں ہے. انشاءاللہ آج اور کل میں ان کا زوم انسٹال کرواؤں گی تو اگلے میٹنگ میں انشاءاللہ وہ بھی ہمیں جوائن کریں گی. تو یہ جو دیے سے دیا جلانے کا جو تسلسل ہے یہ پودا پاکستان دسمبر 2021 سے جاری رکھا ہوا ہے، اور اس میں ہم نے شاید عید پہ اور ایک اور دن ہے جس پہ بدھ کو ہم نے چھٹی کی ہے، یعنی ویبینار نہیں کیا. بغیر کسی بریک کے ہم نے مسلسل یہ ہفتہ وار ملاقات، کبھی ہمارے پاس کوئی ایکسپرٹ ہوئی ہیں، کبھی جو ہے وہ ہمارے ساتھ جو بہنیں یہاں پہ بیٹھی ہیں رورل ویمن لیڈرز، انہی میں سے ہی صبا حکیم صاحبہ ہیں جیسے، تو یہ بالکل ینگ سائیکیٹرسٹ ہیں. انہوں نے ایک سیشن دیا اور بتایا کہ خواتین کے کیا کیا مسائل ہوتے ہیں. بشرا بانو صاحبہ نے ٹریکٹر چلا کے ہمیں بتایا کہ وہ کتنی پاورفل ہے صاحبال سے چیچا وطنی سے، کہ وہ فصل کا بیج بیچتی بھی ہیں، گائے کا دودھ بھی نکالتی ہے. تو یہ تمام اتنی اہم معلومات ہیں
جو ہم سب کے لیے انسپائریشنل ہوتی ہیں اور ہم اس سے طاقت پکڑتی ہیں تمام رورل ویمن لیڈرز. بہت اچھا لگا آپ سب سے بات چیت کر کے. کوئی بھی کوشچن ہو, کمنٹ ہو آپ کا, پلیز آپ لوگ کر سکتے ہیں جو ابھی ہمارے ساتھ شامل ہوئی ہیں. اور کیسا لگ رہا ہے خاص طور پہ آج سیدہ کرن حسنین صاحبہ کو سن کے؟ اپنی بیٹی کو بھی بلا لیں کرن, وہ بھی ہمیں دیکھ لے اور ہم اس کو ڈاکومنٹ بھی کر لیں, بڑا اچھا لگے گا ہمیں. جی میں پلیز سب لوگ اپنا کیمراز آن کر لیں. نہیں پلیز اس کو بلائیں, اس کو ناراض تو کرنا نہیں ہے نا. اس کی اتنی اہم ماں ہے جو اتنی اہم معلومات ہم سب لوگوں کو دے رہی ہے پاکستان بھر میں, تو اس کو تو ناخوش نہیں ہونا چاہیے. اسے خوش رکھنا بھی ہم سب کے لیے بڑا ضروری ہے. جی اوپو A16 کون ہے؟ پلیز اپنا کیمرہ آن کر لیں اور اپنے آپ کو اگر ری نیم کر لیں. میرا کولیگ ہے آئی ٹی سے واجد, جس کو میں بار بار میسیجز کر رہی تھی, پلیز لوگوں نے چیٹ میں اپنے نام لکھے ہیں ڈسٹرکٹس کے, آپ لکھ تو ساتھ. وہ کہتا تھا میڈم میں ادھر سے لکھتا ہوں, تو وہ پھر سے پہلی حالت میں ناموں کو چینج کر لیتے ہیں. سو صرف ہم اپنی سہولت کے لیے, اور دوسری بات ہے کہ جو لوگ اس ویبینار کو دیکھ رہے ہیں انہیں یہ معلوم ہو سکے کہ کہاں کہاں سے آپ لوگ سب ہیں, اس لیے ہم آپ کے نام سے پہلے آپ کے ڈسٹرکٹ کا نام ڈالتے ہیں. اور آپ سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ یہ کیا کریں تاکہ ہم جان سکیں کہاں کہاں سے ہم ایک دوسرے کو مل رہے ہیں. جی کوئی کمنٹ ہو, کوئی کوشچن ہو؟ ہم بہت بےتابی سے انتظار کر رہے ہیں اپنی ننھی اسپیکر کا, جو آ کے ابھی ہمیں ہیلو کریں گی اور ہمیں اوکے آ جاؤ, وہ کینڈل لے کے آ رہی ہے. ویری نائس, بہت اچھا لگے گا ہمیں اس کی کینڈل کے ساتھ. جی اگر کوئی کمنٹ نہیں ہے تو سیدہ کرن آپ کو کیسا لگا پلیز ضرور بتا دیجیے گا. ابھی سب نے جو ہے وہ اپنا چہرے دکھائے ہیں, بڑے پیارے پیارے چہرے ہیں, مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے. اور سب بڑی ماشاءاللہ پازیٹیو ان کے وائب ہیں چہرے پہ, تو مجھے بڑا اچھا لگا ہے. تو اچھا کمنٹ شو ہیلو ہیلو. ماشاء اللہ اتنا پیارا سا بیبی ہے. کیا نام ہے بیٹا آپ کا؟ یس گون, اٹس اوکے. What's your name? What's your name? آپ بتاؤ آپ کا نام. My name is Nahida. What's your name, dear? My name is Maya. Myra. Love you, Myra. But my mom is a killing. Thank you. Thank you, Myra, for joining us. Thank you. جی تمام بہنوں کا, تمام ساتھیوں کا, دہی رہنما خواتین کا بے حد شکریہ. جویریہ ذوالفقار ویلکم, آپ نے کافی اچھے کمنٹس بھی کیے, ایکسپیرینس بھی شیئر کیے اور اچھا لگا ہمیں. اور اگر آپ لوگوں کی پسند کا کوئی اور بھی ٹاپک ہو تو ضرور بتائیے گا, ورنہ اگر آپ ہر ہفتے بھی ہمیں سنیں تو جو رورل ویمن لیڈرز پاکستان کے ڈفرینٹ کونوں سے ہمارے ساتھ بات چیت کرتی ہیں, تو وہ ہر ایک کی جو گفتگو ہے اس پہ سیکھنے کا بہت کچھ مواد موجود ہوتا ہے. اور اگر آپ سیکھنے کی جستجو رکھتے ہو تو مجھے تو ہر ہفتے ہی بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے آپ سب سے, اور میں اپنے آپ کو بڑا رچ فیل کرتی ہوں کہ میں آپ جیسی جو بہادر اور لیڈر خواتین ہیں ان کے ساتھ ہر ہفتے ملتی ہوں. تو یہ انشاءاللہ مسلسل جو رابطہ ہے اس کو جاری رکھیں گے آپ سب لوگوں کی تعاون سے. تو اجازت چاہوں گی آپ سب سے. پاکستان زندہ باد اور دیہی رہنما خواتین پائندہ باد. آج ہم اس کے ساتھ ہی ان تمام شہداء کو بھی خراج تحسین پیش کریں گے, اور ان کو سلام پیش کریں گے جو آج ہمارا یوم دفاع ہے, جنہوں نے پاکستان کی حفاظت کے لیے اپنی بہت جو ہے وہ قربانیاں دیں. اور آج بھی اگر ہم دیکھیں پولیس میں, آرمی میں, ہر جگہ پہ اپنے وطن عزیز کی حفاظت کے لیے جو ہمارے نوجوان ہیں وہ اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہوتے ہیں اور شہادت کے رتبے تک بھی پہنچتے ہیں. ان کی فیملیز پیچھے بہت سفر کرتی ہیں, تو ان تمام کے جو ہے ہم سلام پیش کرتے ہیں. اور آپ تمام بہنوں کے ساتھ کو انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ملیں گے. اچھا لگا, خدا حافظ. اسی لگن کے ساتھ اگلے ہفتے ملیں گے. اسپیکر نیو ہوں گی, باتیں نہیں ہوں گی, بہت سے چہرے بھی نئے ہوں گے, اور ہم اور آپ بھی ملیں گے. بہت شکریہ. خدا حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. جو ہے نا وہ بائک ڈرائیونگ کے لیے جا رہی ہے, وہ گلی سے مجھے کہہ رہی ہے اللہ حافظ. اللہ حافظ. تھینک یو. اللہ حافظ. تھینک یو. اللہ حافظ. تھینک یو.